सबसे पहले एकदम बेसिक से पढ़ेंगे हम, देख लेते हैं हर्फ तहज्जी क्या होते हैं, हरूफ तहज्जी। हरूफ तहज्जी में पहले देख लेते हैं हर्फ किसे कहते हैं। हमारे मुंह से निकली हुई हर आवाज़ को जाहिर करने वाले निशान को हर्फ कहते हैं। हम अगर कुछ बोल रहे हैं, हमने कुछ बोला, ठीक है, वो आपने सुन लिया, अब उसको जाहिर अगर हम लिख दें और वो जाहिर हो रहा हो, उसी को क्या कहते हैं, हर्फ। अगर हमारे मुंह से कोई आवाज़ निकली है और उसको जाहिर करने वाले सिंबल या उसको जाहिर करने वाले निशान को हर्फ कहते हैं। जैसे मसलन अलिफ, बे, पे, से, बड़िए, यानी अलिफ से लेकर बड़िए तक, ए से लेकर जेड तक, छोटा आ से लेकर या तक जितने भी हर्फ आते हैं, जितने भी निशान आते हैं, सबको क्या बोलते हैं, हर्फ बोलते हैं। ठीक है, ए से लेकर जेड तक, अलिफ से लेकर बड़िए तक जितने भी आएंगे सब हर्फ हैं। मसलन यानी यहाँ पर मसलन आप देख लीजिए कि मसलन क्या क्या है, अलिफ, बे, पे, से, बड़िए, यानी अलिफ से लेकर बड़िए तक में हर निशान हर्फ है। समझ में आ गया आपको, हर्फ किसे कहते हैं। अब देखते हैं हरूफ। एक से ज़्यादा हर्फ हों तो उन्हें हरूफ कहते हैं। एक से ज़्यादा हर्फ हों तो उन्हें हरूफ कहते हैं। मसलन अलिफ, बे, पे से लेकर बड़िए तक एक से ज़्यादा हरूफ हों। जैसे अगर ये हमने लिख दिया अलिफ, यहाँ पर लिख दिया अलिफ, यहाँ पर लिख दिया बे, यहाँ पर लिख दिया पे, तो ये तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ये तीन है ना, तीन हरूफ हैं। अगर सिर्फ इस सब चीज़ों को मिटा दिया जाए, सिर्फ यहाँ पर पे लिखा हुआ है, पे, तो ये क्या है, एक ही तो हरूफ है, एक ही तो है, तो ये एक हर्फ है। ठीक है, एक हर्फ है। लेकिन अगर यहीं पर कई हर्फ लिख दे रहे हैं, एक से लेकर बड़िए, अलिफ से लेकर बड़िए तक लिख दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वो हरूफ हो जाएगा। ठीक है, या फिर बहुत सारे हर्फ मिलकर हरूफ बनाते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है। तो हर्फ की तारीफ क्या हुई, हमारे मुंह से निकली हुई हर आवाज को जाहिर करने वाले निशान को हर्फ कहते हैं। मसलन अलिफ, बे, पे, ते, से, जे से, जिम से लेकर बड़िए तक में से हर निशान हर्फ है। ठीक है, अब उसके बाद हरूफ क्या है, हरूफ एक से ज्यादा हर्फ हो तो उन्हें हरूफ कहते हैं, या फिर बहुत सारे हर्फ मिलकर हरूफ बनाते हैं। यानी एक से ज्यादा हर्फ रहेंगे, अलिफ सिर्फ लिख दिए तो एक हर्फ है, अलिफ के साथ बे भी लिख दिए तो एक, वो दो हरूफ हो गए। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं तहज्जी के मानी क्या होते हैं। हरूफ तहज्जी हम देखें ना, अब वो हर्फ के बारे में एक थोड़ा सा जान गए, अब हरूफ तहज्जी, तहज्जी के मानी देखते हैं क्या है। तहज्जी का मतलब है हिज्जे करना, हिज्जे करना, और हिज्जे हरूफ से ही होते हैं। यानी हिज्जे करना और हिज्जे हरूफ से ही होते हैं, लिहाजा तमाम हरूफ को हरूफ तहज्जी कहते हैं। लिहाजा तमाम हरूफ को हरूफ तहज्जी कहते हैं। अगर आपको हिज्जे लगाने को बोल दिया गया हो तो आप कैसे लगाएंगे, हिज्जे हरूफ से तो ही लगाएंगे, हर्फ हर्फ को अलग अलग पढ़ेंगे तभी तो हिज्जे लग पाएगा। तो ये बोल रहे हैं कि हरूफ तहज्जी का मतलब ही है कि हिज्जे करना, और हिज्जे हरूफ से ही होता है, तो यानी सब हरूफ क्या हो जाएंगे, सब हरूफ तहज्जी हो जाएंगे। हरूफ तहज्जी की तादाद कितनी होती है, ये यहाँ पर आपको गौर करने की बात आ गई है कि हरूफ तहज्जी की कितनी तादाद होती है। तो पहला दो तादाद में ये बटे हुए हैं हरूफ तहज्जी की तादाद, यानी दो किस्में हैं, तादाद नहीं है, हरूफ तहज्जी की किस्में हैं, मुफरद हरूफ हरूफ तहज्जी और मुरक्कब हरूफ तहज्जी। उर्दू में बुनियादी मुफरद हरूफ तहज्जी की कुल तादाद 37 है, 37 है। यानी अगर हरूफ मुफरद की बात की जाए, हरूफ मुफरद की बात की जाए तो कुल मिलाकर वो 37 है, और उर्दू में हरूफ मुरक्कब की बात की जाए तो वो सब मिलाकर 15 है। अब देखो 37 और 15 मिलाकर कितना हुए, 52 हुए, 52। ठीक है, 52, 52 हुए। लेकिन कहीं कहीं इसको 50 माना जाता है, कहीं कहीं 51 माना जाता है, और कहीं कहीं 52 माना जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जा सकते हैं, अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग जा सकते हैं, जिस तरह आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। जैसे कभी कभी यूपी में 52 माना है ना, यूपी में टीजीटी में 52 माना है, तो आप ऑप्शन के हिसाब से जा सकते हैं। अगर 51 रहेगा तो फिर 52 नहीं रहेगा, 50 नहीं रहेगा, अगर 50 रहेगा 51 52 नहीं रहेगा। अगर 51 52 और 50 भी है, ठीक है, 51 भी है 50 भी है, तो आप 52 के साथ जाएंगे, 52 के साथ जाएंगे। समझ में आ गया आपको, ये हरूफ तहज्जी की कुल तादाद होगी। हरूफ तहज्जी की कुल तादाद कितनी है, 52 है, या फिर 50 है, या फिर 51 है। ठीक है, 51 52 और 50। समझ में आ गया, हरूफ तहज्जी की कुल तादाद कितनी है, या तो वो 51 है, या फिर 50 है, या फिर 52 है। ठीक है, और हरूफ मुरक्कब की कितनी है, हरूफ मुरक्कब का फिक्स है कि वो 15 ही। समझ में आ गया आपको, हरूफ मुरक्कब फिक्स है, वो 15 ही है। हरूफ मुफरिद में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहती है लोगों को, तो कोई कोई 50 मानता है सब मिलाकर, कोई कोई 51 52 मानता है।
امید ہے آپ کو یہاں تک ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب آگے بڑھتے ہیں. جلدی جلدی چلیں گے, جلدی جلدی آگے بڑھیں گے, کیونکہ بہت لمبی پی پی ٹی بنی ہوئی ہے, لگ بھگ 150 پیج کی پی پی ٹی ہے, اور سب آج ہی آپ کو کرانا ہے, اور بنا رکے ہوئے, بنا بیچ میں انٹرول کیے ہوئے. مفرد حروف, حروف تہجی. مفرد حروف تہجی کی تعداد دیکھ لیتے ہیں. حروف مفرد کی کتنی تعداد ہے اور وہ کون کون سے ہیں. اردو میں بنیادی مفرد حروف تہجی کی کل تعداد 37 ہے, 37 ہے. اب دیکھ لیتے ہیں کون کون سے ہیں. الف, بے, ٹے, تے, ٹے, سے, جیم, چے, ہے, خے, دال, ڈال, زال, رے, ڑے, زے, بڑا زے, سین, شین, صاد, ضاد, تو, زو, عین, غین, فے, قاف, کاف, غاف, لام, میم, نون, واو, ہے, حمزہ, یہ اور بڑی. یہ کیا ہو گئے؟ یہ حروف مفرد ہو, حروف مفرد ہو گئے. ٹھیک ہے, یہ حروف مفرد کی سب تعداد ہیں, 37 تعداد ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھتے ہیں حروف مرکب. حروف مرکب میں اردو میں بنیادی مرکب حروف تہجی کی کل تعداد 15 ہے. کون کون سے؟ عالم ادا, بے اور دو چسپیاں مل کر بھا, پھا, تا, تھا, جھا, چھا, دھا, ٹھا, ڈھا, را, خا, گھا, لا, ما, نا. یہ کیا ہو گئے؟ حروف مرکب ہو گئے. حروف مفرد کتنے ہیں؟ 37 ہے, اور حروف مرکب کتنے ہیں؟ 15 ہیں. یہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ بہت آسان ہے, لیکن کبھی کبھی یہی چیز لے جا کر ٹی جی ٹی پی جی ٹی کے ایگزام میں سیدھا سیدھا دے دے گا, اور آپ لوگ آسان کے چکر میں رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ یہاں سے اس چیز کو دھیان دے کر رہیں گے, دھیان دیے رہیں گے کہ حروف مفرد اور حروف مرکب بہت زیادہ امپورٹنٹ سبھی کلاس کے لیے ہونے والے ہیں. اب دیکھ لیتے ہیں حروف منقوط. یہ ہو گیا حروف تہجی ہو گیا. اب دیکھ لیتے ہیں حروف منقوط کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, حروف منقوط وہ حرف جس پر نقطہ ہوتا ہے اسے حروف منقوط کہتے ہیں. وہ سب ہو گیا, حروف تہجی ہو گیا. اب دیکھ لیتے ہیں حروف منقوط کسے کہتے ہیں. وہ حرف منقوط یعنی نقطہ, وہ حرف جس پر نقطہ ہوتا ہے اسے حروف منقوط کہتے ہیں, حرف منقوط کہلاتا ہے. جیسے بے, پے, غین, زو, سے, جیم وغیرہ. یہ سب کے سب کیا ہیں؟ سب منقوط ہیں, یعنی حروف منقوط. جس پر بھی نقطہ رہے گا, جیسے شین ہو گیا, سے ہو گیا, جیم, خے, سب پر نقطہ ہے تو سب حروف منقوط میں آئیں گے. ٹھیک ہے. حروف غیر منقوط یعنی جس پر نقطہ نہیں ہے. حروف منقوط جس پر نقطہ ہو, حروف غیر منقوط جس پر نقطہ نہیں ہو. وہ حرف جن پر نقطہ نہیں ہوتا ہے حروف غیر منقوط کہلاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ وہ حرف جن پر نقطہ نہیں ہوتا ہے حروف غیر منقوط کہلاتا ہے. جیسے سین, صاد, تو, ہے وغیرہ. سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے غیر منقوط ہے, یعنی اس پر نقطہ ہے ہی نہیں. اور منقوط یعنی نقطہ ہوتا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ حروف منقوط ہو جائے گا. اور جس پر نقطہ نہیں ہے وہ حروف غیر منقوط ہو جائے گا. آپ دیکھتے ہیں آگے حروف معاہدہ. حروف معاہدہ کسے کہتے ہیں؟ وہ حروف جس پر صرف ایک نقطہ ہوتا ہے. وہ حروف جس پر صرف ایک نقطہ ہوتا ہے حروف معاہدہ کہلاتا ہے. جیسے بے, جیم, خے, زے وغیرہ. حروف معاہدہ. اب آپ نے اردو میں ایک چیز پڑھا ہوگا, سنگولر اور پلورل, یعنی واحد اور جمع. تو واحد سے ہی معاہدہ یہ بنا ہوا ہے. تو واحد مینس ہوتا ہے ایک, معاہدہ مینس بھی اسی سے, واحد سے معاہدہ بنا ہوا ہے, تو اس کا معنی بھی مان لیجئے ایک ہوتا ہے. تو جس پر ایک نقطہ ہوگا اسے کیا کہیں گے؟ وہ حروف معاہدہ ہو جائے گا. اور اب دیکھ لیتے ہیں حروف مثنات. حروف مثنات وہ حروف جس پر دو نقطے ہوتے ہیں حروف مثنات کہلاتے ہیں. جیسے بڑا قاف ہو گیا, تے ہو گیا وغیرہ. سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ حروف معاہدہ کسے کہتے ہیں؟ حروف معاہدہ یعنی جس پر ایک نقطہ ہو. حروف مثنات کس کو کہتے ہیں؟ جس پر دو نقطہ ہو. حروف منقوط کس کو کہتے ہیں؟ جس پر نقطہ ہو. حروف غیر منقوط کس کو کہتے ہیں؟ جس پر نقطہ نہیں ہو. حروف تہجی کی کل تعداد کتنی ہے؟ 50 ہے, 51 ہے, 52 ہے. حروف مرکب کی کتنی تعداد ہے؟ تو وہ 15 ہے. حروف مفرد کی کتنی تعداد ہے؟ تو وہ 37 ہے. یہاں تک آپ کو کلیئر ہے؟ ہم ایسا مان کر چل رہے ہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. حروف معاہدہ دیکھ لیے, حروف مثنات دیکھ لیے. اب حروف مثلث دیکھ لیتے ہیں. وہ حرف جس پر 3 نقطے ہوتے ہیں. وہ حرف جس پر مثلث یعنی عربی میں 3 مانا جاتا ہے, اس کے بعد اربع آ جاتا ہے, مثلث پھر اربع, سلاسل. ٹھیک ہے. وہ حرف جس پر 3 نقطے ہوتے ہیں, جیسے چے ہو گیا اور بڑی شین ہوگی. اس پر کتنے ہوں گے؟ ایک ایسے کریں گے, ایسے 3 نقطے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور چے کے پیٹ میں کتنا نقطہ رہتا ہے؟ 3 نقطہ رہتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ حروف مثلث. ابھی تک ہم نے کیا دیکھا؟
حروف معاہدہ یعنی ایک نقطہ، حروف مسنات یعنی دو نقطہ، حروف مسلح یعنی تین نقطہ۔ اب دیکھ لیتے ہیں حروف فوقانی، جیسے حروف غیر منقوط دیکھے تھے، حروف منقوط دیکھے تھے۔ حروف منقوط مانی یعنی جس پر نقطہ ہو، حروف غیر منقوط جس پر نقطہ نہ ہو، حروف مسنات کس کو کہتے ہیں جس پر دو نقطہ ہو، حروف معاہدہ کس کو کہتے ہیں جس پر ایک نقطہ ہو، اور حروف مسلح کس کو کہتے ہیں جس پر تین نقطہ ہو۔ اب حروف فوقانی کس کو کہتے ہیں؟ وہ حرف جس کے اوپر نقطے ہوتے ہیں حروف فوقانی کہلاتے ہیں، جیسے کاف کے اوپر نقطہ ہے، شین کے اوپر نقطہ ہے، فے کے اوپر نقطہ ہے، تے کے اوپر نقطہ ہے، غین کے اوپر نقطہ ہے وغیرہ۔ یہ کیا ہو گئے؟ یہ فوقانی ہو گئے۔ اب حروف تحتانی یعنی نیچے، وہ حرف جس کے نیچے نقطے ہوتے ہیں، جیسے بے، پے وغیرہ، یہ کیا ہے؟ اس کے نیچے نقطے نیچے نقطے ہیں، بے پے وغیرہ، ٹھیک ہے۔ حروف فوقانی یعنی اوپر نقطے ہیں، حروف تحتانی یعنی نیچے نقطے ہیں۔ اب دیکھ لیتے ہیں حروف علت۔ حروف علت وہ حروف جو تلفظ میں تقریباً ہر لفظ کے ہر حرف کے اندر ہوں، وہ حرف جو تلفظ میں تقریباً ہر حرف کے اندر ہوں، جیسے الف واو یہ، الف واو یہ آپ کچھ بھی ورڈ بول رہے ہیں، کوئی بھی تلفظ بولیں، کوئی بھی جملہ بولیں، الف یہ تو آئے گا آپ کے بیچ میں، یا تو واو آئے گا یا پھر یہ آئے گا، یہ آپ کو ہر دم دیکھنے کو ملے گا۔ کوئی بھی نام لے لیجئے، کچھ بھی لکھ لیجئے تو الف واو یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ جیسے میں یہاں پر لکھا ہوا ہے جیم یہ آ گیا ہے، یا پھر الف واو جیسے حامد، حامد، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو حمد کر دے رہے ہیں، حامد نہیں حمد کر دے رہے ہیں، حمد، چلیے یہاں حامد کی جگہ حمد کر دے رہے ہیں کیونکہ اس میں الف آ جا رہا ہے، حمد، ٹھیک ہے۔ تو ہے ہو گیا، میم ہو گیا، دال ہو گیا، حمد نہیں حمد ہے، اور اس کے بعد الف بھی لگا ہوا ہے لیکن یہ سائلنٹ کر دیا ہوا ہے، حمد، 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 ہم لوگ پڑھتے ہیں حمد، ٹھیک ہے کے بعد الف لگا ہوا ہے لیکن اس کو پڑھا نہیں جاتا، ڈائریکٹ لکھا جاتا ہے حمد۔ تو یہ آپ کو ہر کیا ملیں گے؟ ہر تلفظ میں، ہر لفظ میں، ہر جگہ ملیں گے، جتنے بھی حرف ہیں اگر آپ ان کو پڑھیں گے تو اس میں آپ کو الف واو یہ ہر حال میں ملیں گے، ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں آگے کیا کیا ہے۔ آج پوری کمپلیٹ آپ کی اردو قواعد کرائی جائے گی، تو بنے رہیے ہمارے ساتھ، آگے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو کر دیجئے، اور ان لوگوں تک ضرور شیئر کیجئے جو اردو قواعد پڑھنا چاہتے ہیں، جو کسی بھی کمپٹیشن کی تیاری کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے کیا دیکھا، ایک بار دہرا لیتے ہیں، اس کے بعد دوسرے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلے ہم نے دیکھا حروف تہجی کسے کہتے ہیں، تہجی حروف، پہلے دیکھ لیتے ہیں مرکب حروف۔ مرکب 15 ہم نے دیکھا، مفرد 37 ہم نے دیکھا، اس کے بعد کیا دیکھا؟ غیر منقوط، غیر منقوط یعنی جس پر نقطہ نہیں ہوتا، اور منقوط جس پر نقطہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا دیکھا؟ معاہدہ، حروف معاہدہ، حروف معاہدہ یعنی جس پر واحد نقطہ ہو، ایک نقطہ ہو، حروف مسنات یعنی دو نقطہ ہو، حروف مسلح یعنی تین نقطہ ہو۔ اس کے بعد کیا دیکھا ہم نے؟ اس کے بعد دیکھا کہ حروف فوقانی یعنی جس کے اوپر نقطہ ہو، حروف تحتانی یعنی جس کے نیچے نقطہ ہو، حروف علت یعنی الف واو یہ ایسا 3 حرف ایسے ہیں جو آپ کچھ بھی بولیں گے تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کو آ جائے گا۔ جیسے ابھی ہم نے بولا کچھ، کچھ کاف ہو گیا، یہاں پر دیکھ لیتے ہیں، یہاں پر ہم نے کاف پڑھا، اس کے بعد چے پڑھا، اور پھر دلچسپیاں والا ہے پڑھا، ٹھیک ہے۔ کاف واو چے، کچ کے چے ہے، کیا پڑھیں گے اس کو؟ کاف کے بعد واو یا زبر پیش لگائے، آپ کاف کے بعد کچھ پیش لگائے ہیں، کاف پیش کو، کاف پیش کو، پھر چے لگائے ہیں، پھر ہے لگائے ہیں، ہے نا؟ تو یہی جو واو ہے، یہی واو ہے، واو، ٹھیک ہے، جو پیش لگتا ہے نا یہ واو رہتا ہے۔ تو کچھ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ کچھ بھی آپ ورڈ بولیں گے سب میں الف واو یہ کوئی نہ کوئی رہے گا ہی رہے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ آگے بڑھتے ہیں، اب دیکھ لیتے ہیں اردو قواعد اب شروع ہو رہی ہے۔ وہ سب چیزیں بیسک تھی جو کہ حرف اور حروف اور لفظ کے بارے میں بتائی جا رہی تھی، اب یہاں سے اردو قواعد آپ کی شروع ہو رہی ہے۔ سمجھ
यहाँ से आप ध्यान पूर्वक एकदम अच्छी तरह से समझते हुए चलेंगे। उर्दू ज़बान में अरबी, फ़ारसी और हिंदी तीनों ज़बानों के हरूफ शामिल किए गए हैं। क्या? उर्दू ज़बान में अरबी, फ़ारसी और हिंदी तीनों ज़बानों के हरूफ शामिल किए गए हैं। खालिस अरबी हरूफ यानी जो मेनली अरबी अरब के हरूफ हैं, कौन कौन से अरबी हरूफ हैं? 10 हैं। कितने हैं? 10 हैं। कभी कभी इनकी तादाद पूछ लेता है कि खालिस अरबी हरूफ की तादाद कितनी है, तो वो 10 हैं। कौन कौन से हैं? से, हे, स्वाद, ज़्वाद, तो, जो, ऐन, गैन, काफ और हमजा। ये पूरे के पूरे जो हर्फ आए हुए हैं ये अरब से आए हुए हैं, अरबी जबान से आए हुए हैं। समझ में आ गया आपको? अरबी जबान से आए हुए हैं। उसके बाद खालिस फारसी हरूफ। खालिस फारसी हरूफ को एक ट्रिक के साथ हम लोग याद कर लेते हैं, पजजग। ठीक है, 4 हैं ये पजजग। खालिस फारसी हरूफ के कौन कौन से हैं? वो पे है, चे, जे कौन वाला? बड़ा वाला जे। उसके बाद गाफ जिस पर 3 नुक्ता होता है वो वाला जे। ठीक है, पजजग। खालिस अरबी हरूफ कितने हैं? 4 हैं। खालिस फारसी हरूफ, खालिस अरबी हरूफ कितने हैं? 10 हैं। खालिस फारसी हरूफ कितने हैं? 4 हैं। उसके बाद खालिस हिंदी हरूफ देख लेते हैं। खालिस हिंदी हरूफ में टे हो गया, डाल और मस्कूरा 15। मस्कूरा 15 का यानी जो आपने मुरक्कब पढ़ कर आए हुए हैं ना, मुरक्कब पढ़ के आए हुए हैं ना आप, मुरक्कब में जो 15 पढ़ कर आए हैं, ठा, छा, जो दुचस्विया से मिलकर बना हुआ था, तो वो और टे और डाल ये मिलाकर सब कितने हो गए? 17 हरूफ हो गए। तो खालिस हिंदी हरूफ कितने हैं? 17 हैं। खालिस अरबी हरूफ कितने हैं? 10 हैं। खालिस फारसी हरूफ कितने हैं? 4 हैं। अब देख लेते हैं अरबी और फारसी दोनों जबानों में मुस्तामिल हरूफ यानी दोनों जबान में इस्तेमाल होने वाले हरूफ। ये तो खालिस हो गए ना कि वहां से आए हुए हैं, लेकिन अब जो दोनों जबान में इस्तेमाल होते हैं यानी फारसी में भी इस्तेमाल होते हैं और अरबी में इस्तेमाल होते हैं और उर्दू में भी, देख लेते हैं। दाल, रे, खे और ऐन, ये क्या है? ये फारसी और अरबी दोनों जबान में हरूफ इस्तेमाल होते हैं। ये 4 हरूफ हैं। अब फारसी और हिंदी में देख लेते हैं, दोनों जबानों में मुस्तामिल हरूफ यानी फारसी और हिंदी दोनों जबानों में इस्तेमाल होने वाले हरूफ कौन कौन से हैं? पे हो गया, चे और गाफ जो कि फारसी में है, खाली जे को हटा देना, उसके बाद ये फारसी और हिंदी वाले बन जाएंगे। आगे देखते हैं। अब देखते हैं अलिफ की कितनी किस्में होती हैं? अलिफ की 2 किस्में होती हैं, अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा। कितनी किस्में होती हैं? अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा। अलिफ ममदूदा वो अलिफ जो खींच कर पढ़ी जाती है, जैसे आम, आज, आप, आईना, आस्ताना वगैरह। अलिफ मकसूदा क्या हो गई? वो अलिफ जो खींच कर ना पढ़ी जाए, जैसे अजान, अनार, अंबिया, अनजाना वगैरह। क्या समझ में आया आपको? अलिफ की 2 किस्में होती हैं। अलिफ की 2 किस्में होती हैं, एक आली मदा वाला होता है और एक नॉर्मल अलिफ होता है। आली मदा खींच कर पढ़े जाते हैं तो अलिफ ममदूदा उसको बोलते हैं। अलिफ मकसूदा किसे कहते हैं? वो अलिफ जो खींच कर ना पढ़ी जाए, जैसे अजान, जैसे मकसूदा जो खींच कर ना पढ़ी जाए, अजान, अनार, अंबिया, अनजाना। ठीक है, अब इस पे जो जैसे 2 बार अलिफ पढ़ देते हैं, आम, आज, आप, आईना, आस्ताना, इसमें अजान, अनार, अंबिया, अनजाना इस तरह पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या हो गए? अलिफ मकसूदा हो गए। अलिफ ममदूदा को खींच कर पढ़ा जाता है, अलिफ ममदूदा में अली मदा आएगा और अलिफ मकसूदा में नॉर्मल अलिफ आएगा। अब देखते हैं नून की किस्में। नून की 2 किस्में होती हैं, नून जाहिरा और नून गुन्ना। नून जाहिरा जो नून साफ साफ पढ़ा जाए उसे नून जाहिरा कहा जाता है, जैसे जान, कान, शान, मकान, ईमान वगैरह। उसके बाद नून गुन्ना देख लेते हैं, जो नून नाक में पढ़ा जाए उसे नून गुन्ना कहते हैं, जैसे कहाँ, जहाँ, यहाँ, वहाँ वगैरह। समझ में आ गया? नून गुन्ना किसको बोलते हैं? नून जाहिरा यानी जो जाहिर हो जाए, नून गुन्ना यानी जो नाक में पढ़ी जाए। जाहिर होने वाला जैसे जान, कान, शान, मकान, ईमान, और नून गुन्ना कहाँ, जहाँ, यहाँ, वहाँ, सब क्या हो जाएगा? नून गुन्ना हो जाएगा। अब देख लेते हैं वाव की कितनी किस्में होती हैं। वाव की 3 किस्में होती हैं। अभी तक अलिफ की 2 किस्में देखी, नून की 2 किस्में देखी, अब वाव की 3 किस्में होती हैं। वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादूला। वाव मारूफ जिस वाव के पहले पेश हो उसे खींच कर पढ़ा जाए, जैसे नूर, उधर, जैसे उधर इसमें नहीं रहेगा, 1 मिनट, जैसे नूर, खूब, खून वगैरह। वाव मारूफ किसको कहते हैं? जो वाव खींच कर पढ़ा जाए, जो वाव के पहले पेश हो और उसे खींच कर पढ़ा जाए, जैसे नूर है, नून वाव उसके बाद रे है। ठीक है, नून पेश नू, नू पर पेश है तो उसको खींच कर पढ़ा जाएगा, जिस वाव के पहले पेश हो और उसे खींच कर पढ़ा जाए, जैसे नूर, खूब, खून वगैरह। अब देख लेते हैं वाव मजहूल।
واو مجهول जिस वाव के पहले पेश हो और खींच कर ना पढ़ा जाए, जैसे जोर, शोर वगैरह, ठीक है, जिसके पहले पेश हो और खींच कर ना पढ़ा जाए, जैसे जोर, शोर वगैरह। इसमें कहते हैं नूर, खूब, खून, है ना, खींच कर पढ़ा जा रहा है, इसमें नहीं पढ़ा जा रहा है, जोर, शोर वगैरह। अब देख लेते हैं कि वाव मादूला किसको बोलते हैं। वाव मादूला को लिखा जाता है, ये बहुत समझने की बात है आपकी, यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा आप, कि जिस वाव को लिखा तो जाए लेकिन पढ़ा ना जाए, वाव मादूला कहलाता है। जैसे खुद, ख्वाब, ख्वाहिश, यानी लिखा तो जाता है ख्वाब, ऐसे लिखा जाता है, लेकिन क्या पढ़ा जाता है, ख्वाब, ख्वाहिश। तो इस वाव को पढ़ा नहीं जाता। जैसे खुद लिखा जाता है, खुद लिखा जाता है, लेकिन पढ़ा क्या जाएगा, खुद, है ना। तो वाव मारूफ में क्या समझे, वाव मारूफ के पहले पेश होता है और खींच कर पढ़ा जाता है, वाव मादूल के पहले भी पेश होता है लेकिन खींच कर नहीं पढ़ा जाता, वाव मादूला लिखा जाता है और पढ़ा नहीं जाता। आगे देखते हैं। हाँ, यानी है, छोटा है जिसको बोलते हैं हा। हा की दो किस्में होती है, हाय मलफूजी, हाय मुख्तफी। क्या होते हैं, हाय मलफूजी और हाय मुख्तफी। हाय मलफूजी में देख लेते हैं, वो है जो तलफ़ुज़ में आती है, जैसे कोह, राह, स्याह वगैरह। हाय मुख्तफी वो है जो, वो है जो तलफ़ुज़ में नहीं आती, सिर्फ माक़ाबिल की हरकत की ज़ाहिर करती है, ठीक है, यानी लिखने की हरकत को सिर्फ जाहिर करती है, जैसे परवाना, सुल्ताना, ठीक है, जो लिखी जाए लेकिन पढ़ी न जाए। हाय मलफूजी किसको कहते हैं, जो लिखी जाए और पढ़ी जाए। हाय मुख्तफी यानी जो लिखी जाए लेकिन पढ़ी ना जाए, उसको हाय मुख्तफी कहते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो ज़रूर कर लीजिए। अब देखते हैं याए की किस्में। या यानी ये जिसको हम लोग बोलते हैं, ये की दो किस्में होती हैं, कौन कौन सी, याए मारूफ, याए मजहूल। याए मारूफ जो या खूब खींच कर पढ़ी जाए, जैसे वजीर, असीर, अमीर वगैरह। याए मजहूल जो या खींच कर नहीं पढ़ी जाती है, जैसे शेर, दिलेर, है ना, ये खींच कर नहीं पढ़ी जा रही है। और वजीर वाले में वजीर, असीर, अमीर, ये सब खींच कर पढ़ी जा रही है, याए मारूफ हो गई। और याए मजहूल यानी खींच कर ना पढ़ी जाए, जैसे शेर, दिलेर, है ना। ये हो गई हमारी दूसरी टॉपिक कंप्लीट हुई। दूसरी टॉपिक में हमने क्या देखा, दूसरी टॉपिक देख लेते हैं, एक बार दोहरा लेते हैं। दूसरी वाली टॉपिक में हमने देखा कि खालिस अरबी हरूफ कितने हैं, 10 हैं। खालिस अरबी हरूफ 10 देखे हैं। उसके बाद खालिस फारसी हरूफ 4 देखे हैं। खालिस हिंदी हरूफ कितने देखे हैं, 17 देखे हैं। उसके बाद अरबी ज़बान, अरबी और फारसी में दोनों में इस्तेमाल होने वाले 4 होते हैं, 4 हर्फ होते हैं। उसके बाद फारसी और हिंदी में इस्तेमाल होने वाले 3 होते हैं। अलिफ की 2 किस्में होती हैं, अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूदा। अलिफ ममदूदा वो अलिफ जो खींच कर पढ़ी जाती है, जैसे आम, आज, आप। और अलिफ मकसूदा जो अलिफ खींच कर ना पढ़ी जाए, जैसे अजान, अनार, अंबिया। नून की 2 किस्में होती है, नून ज़ाहिरा, नून गुन्ना। नून ज़ाहिरा जो ज़ाहिर हो जाए, नून गुन्ना जो ज़ाहिर हो लेकिन नाक में पढ़ी जाए। और उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद देखा वाव मारूफ। वाव की 3 किस्में होती हैं, वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादुल्ला। वाव मारूफ जिस वाव को पहले पेश हो और उसे खींच कर पढ़ा जाए। वाव मजहूल जिसके पहले पेश हो लेकिन खींच कर ना पढ़ा जाए। वाव मादुल्ला जिसे लिखा जाए लेकिन पढ़ा नहीं जाए। उसके बाद हा की किस्में देखिए, हाय मलफूजी, हाय मुख्तफी। हाय मलफूजी वो जो तलफ़ुज़ में आए, जैसे को, रा, से आ। उसके बाद हाय मुख्तफी जो तलफ़ुज़ में ना आए, लिखा जाए लेकिन तलफ़ुज़ में उसको इस्तेमाल ना किया जाए। उसके बाद या की किस्में देखें, या मारूफ, या मजहूल। या मारूफ उसको कहते हैं जिसके पहले पेश होता है और वो खींच कर पढ़ी जाती है, जैसे वजीर, असीर, अमीर। उसके बाद या मजहूल देखे जिसको खींच कर नहीं पढ़ा जाता है, जैसे शेर, दिलेर, उमेर। आगे, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे देखते हैं दूसरा। अब तीसरा पार्ट हमारा शुरू हो रहा है, एराब। एराब किसको कहते हैं, एराब। ये बहुत ज्यादा ध्यान देने की बात है यहाँ से आपके लिए। या एराब, लफ्ज़ एराब के लघवी मानी घोड़ा दौड़ाना, तेज करना होता है। लफ्ज़ एराब के लघवी मानी क्या होते हैं, घोड़ा दौड़ाना या फिर तेज करना। चूंकि एराब को हरकत सकनात भी कहते हैं। एराब मानी क्या होते हैं, हरकत सकनात भी इसको बोलते हैं, और इसकी मानी होते हैं घोड़ा दौड़ाना या फिर तेज करना, कोई भी चीज को तेज करना। एराब की कितनी किस्में होती हैं, एराब की 8 किस्में होती हैं। पहला फतहा, फतहा यहाँ फतह लिखा हुआ है, फतहा रहेगा, फतहा, ठीक है। फतहा, कसरा, जम्मा, सुकून, तशदीद, तनवीन, वक्फ और आखिरी में क्या आ जाएगा, मत आ जाएगा। देख लेते हैं कि करके इनको क्या क्या है ये। एराब की अलामत,
नंबर 1 पर क्या पढ़े थे, फतहा पढ़े थे। इसकी अलामत जबर है, यानी ऊपर की तरफ ऐसे रहेगा, इसको जबर भी कहते हैं। और जिस हर्फ पर फतहा हो उसे मफ्तू कहते हैं। क्या कहते हैं, मफ्तू कहते हैं। फतहा किसको बोलते हैं, फतहा यानी जबर की इसको जबर भी बोलते हैं, फतहा को जबर भी बोलते हैं। और इसकी अलामत यही है, ये देखिए यहाँ पर आपके लिए इसी वजह से बना दी गई है। एक मिनट, ये देखिए इसकी अलामत वही है, ऊपर ऐसे जबर की तरह बना हुआ है। तो ये क्या है, जबर है, जबर इसको भी जबर बोलते हैं और इसको फतहा भी बोलते हैं। और इस जिस पर ये रहता है उसको मफ्तू कहते हैं। और जबर का इस्तेमाल हरूफ के ऊपर होता है, यानी कोई हर्फ है उसके ऊपर ही रहेगा, उसके नीचे जो रहेगा वो फिर जेर हो जाएगा, यानी कसरा हो जाएगा। जबर जैसे बे जबर बा, दाल जबर दा, जिम जबर जा, चे जबर चा वगैरह। अब कसरा देख लेते हैं। इसकी अलामत जेर है, यानी नीचे की तरफ रहता है और इसको जेर भी कहते हैं। और जिस पर जेर हो उसे मकसूरा कहते हैं, यानी जिस पर कसरा लगा हो उसको क्या कहेंगे, मकसूरा कहेंगे। जैसे नुजेरने, सिंजे से, बड़ी सिंजे से, है ना, तो कसरा हो जाएगा। ठीक है, मकसूरा और कसरा। कसरा यानी जिस पर कसरा लगा हो क्या हो जाएगा, मकसूरा हो जाएगा। फतहा यानी मफ्तू हो जाएगा। फतहा को जबर भी बोलते हैं, कसरा को जेर भी बोलते हैं। फतहा हमेशा ऊपर लगता है, यानी जबर ऊपर लगता है, और जेर हमेशा नीचे लगता है हरूफ के। अब देख लेते हैं जम्मा, तीसरे नंबर पर था जम्मा। इसकी अलामत ऊपर की तरफ ऐसे वाव की तरह होती है, इसको पेश कहते हैं। क्या कहते हैं, पेश कहते हैं। और जिस हर्फ पर जम्मा हो उसे मजहूम कहा जाता है। जिस पर जम्मा हो उसे मजहूम कहा जाता है। जैसे दाल पेश दो, जे पेश दो, सीन पेश शो वगैरह। ठीक है, जम्मा क्या, जम्मा यानी मजहूम। अब फतहा का क्या देते थे, फतहा का यानी मफ्तू। कसरा का क्या देते थे, मकसूरा। फतहा का क्या, मफ्तू। कसरा को जिस पर लगा रहेगा मकसूरा। जम्मा जिस पर लगा रहेगा मजहूम। सुकून जिस पर लगा रहे, अब देखो सुकून, सुकून की अलामत दाल की तरह होती है, लेकिन थोड़ा सा और बड़ा रहता है। दाल की तरह ऐसे रहेगा और थोड़ा सा बड़ा रहेगा। इसको जज़म भी बोलते हैं। और जिस पर और जिस हर्फ पर जज़म होता है उसे मजजूम कहते हैं। सुकून जिस पर लगा रहता है यानी जज़म भी बोलते हैं, और जज़म जिस पर लगा रहता है उसको मजजूम कहते हैं। सुकून यानी मजजूम। तो क्या क्या देखें, अभी हम जबर देखे यानी मफ्तू, उसको फतहा भी बोलते हैं। उसके बाद कसरा देखे यानी मकसूरा, उसको जेर भी बोलते हैं। जम्मा देखे यानी पेश, पेश जिस पर लगा रहता है उसको उसको मजहूम बोलते हैं। और सुकून देखे जिसको जज़म भी बोलते हैं, और जिस पर जज़म लगी रहती है उसको मजजूम कहते हैं। अब देखते हैं तशदीद, 5वें नंबर पर तशदीद। तशदीद इस तरह की रहती है, देखो इस तरह की, ऐसे अल्लाह लिखकर ना, ऐसे ऐसे त्रिशूल की तरह रहती है। त्रिशूल रहता है, या फिर ऐसे अल्लाह लिखते हैं, ऐसे लाम, दो लाम इकट्ठा हो जाएगा तो वो जज़म हो जाएगी। ठीक है, तो तशदीद, इसकी अलामत तशदीद है। इसकी अलामत को ध्यान में रख लीजिए आप लोग, ये है इसकी अलामत। और जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे मुशद्दद कहा जाता है। तशदीद वाले हर्फ को क्या कहते हैं, मुशद्दद कहते हैं। और मुशद्दद को 2 मरतबा पढ़ा जाता है, जैसे अल्लाह, अम्मी वगैरह। समझ में आ गया। तशदीद जिस पर रहेगा उसे मुशद्दद कहेंगे, और उस हर्फ को 2 बार पढ़ेंगे, जैसे अलिफ और मीम ये। अगर अलिफ और मीम ये को ऐसे लिख दे रहे हैं, अलिफ और मीम ये, अलिफ मीम ये। अब ये क्या, अमी, आमी पढ़ा जाएगा। अगर तशदीद लगेगी तब मीम को 2 बार पढ़ा जाएगा, यानी ये क्या लिखा गया है, अलिफ मीम मीम ये, अम्मी। समझ में आ गया आपको, ये हो गया तशदीद। तशदीद जिस पर लगी रहती है मुशद्दद होता है। क्या क्या पढ़े, जबर जिस पर लगा रहेगा वो क्या रहेगा, वो मफ्तू रहेगा। कसरा जिस पर यानी जेर जिस पर लगा रहेगा मकसूरा रहेगा। उसके बाद हम ये पढ़े हैं कि जम्मा जिस पर लगा रहेगा उसको मजहूम कहते हैं। जज़म जिस पर लगा रहेगा वो मजजूम रहेगा। ठीक है, अब तशदीद जिस पर लगा रहेगा उसको मुशद्दद कहते हैं। अब तनवीन देख लेते हैं। इसकी अलामत 2 जबर है, 2 जेर है और 2 पेश है। 2 जबर, 2 जेर और 2 पेश को तनवीन कहते हैं। जैसे मसलन, नसलन वगैरह। और इसको नू की जगह पढ़ा जाता है, जैसे नसलन हो गया मसलन, है ना, नू आखिरी में निकाल लिया जाएगा। इसकी अलामत क्या होती है, 2 जबर भी हो सकता है, 2 जेर भी हो सकता है, और 2 पेश भी हो सकता है। यहाँ पर इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जबर ही लग गया जबकि 2 जेर रहे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं वक्फ किसे कहते हैं। हरफ साकिन के बाद एराब न होने को वकूफ कहते हैं, यानी वक्फ कहते हैं। जैसे दर्द, सर्द वगैरह। अब यहाँ पर देख लीजिए कि हरफ साकिन के बाद, यानी दाल, दर्द में दाल दबरदा, रे साकिन, दाल खाली। ठीक है,
अब देखो हर्फ साकिन है, हर्फ साकिन कौन है, हर्फ साकिन के बाद हर्फ साकिन ये भी है, इस पर भी अलामत लगी हुई है, वो हर्फ साकिन ये है, हर्फ साकिन रे पर जज़म लगी हुई है, ठीक है। तो अब क्या है कि इस पर ये भी हर्फ साकिन हो गया और हर्फ साकिन ये भी हो गया, लेकिन इस पर हर्फ की कोई भी साकिन या कोई भी अलामत नहीं लगी हुई है, तो क्या है यही क्या हो जाएगा, वक्फ हो जाएगा। यानी हमने देखा कि सर्द, सर्द देख लेते हैं, सीन रे दाल, सीन जबर सा रे साकिन, उसके बाद दाल खाली है, तो यही जो दाल खाली है ना, यही वक्फ है। इस पर भी अलामत लगी हुई है, इस पर भी अलामत लगी हुई है, खाली दाल पर कोई अलामत नहीं है, यही वक्फ है। समझ में आ गया आपको। हर्फ साकिन के बाद, यानी हर्फ साकिन यहाँ पर देखें, ये साकिन हो गया हर्फ और उसके बाद कोई अलामत नहीं है, हर्फ साकिन के बाद एराब ना हो तो क्या हो जाएगा, फिर वो वक्फ हो जाएगा। 8वें नंबर पर मद देख लेते हैं। मद, मद की अलामत ये है, अली मदा, ये तो सभी जान रहे होंगे, और इसे खींच कर पढ़ा जाता है, जैसे आदमी, आलसी वगैरह। अब देख लेते हैं मखरज। मखरज किसको बोलते हैं? हुरूफ तहज्जी के मुंह से बोलने, हुरूफ तहज्जी को मुंह से बोलने के 4 मकाम होते हैं। कितने मकाम होते हैं? यानी हम जो बोल रहे हैं ना, ये 4 तरह से हम बोलते हैं। हम अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को दूसरे को सामने जब पेश करते हैं तो वो 4 तरह से पेश करते हैं। कैसे कैसे? उनको मखरज कहा जाता है। पहले हुरूफ हलकी, यानी हलक से बोलते हैं, हलक से हम कुछ कोई चीज़ बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा, हुरूफ हलकी में आ जाएगा। हुरूफ खुनकी, हुरूफ इस्नानी और हुरूफ शफवी। अब एक एक करके इसको देख लेते हैं, हुरूफ हल्की क्या होते हैं, हुरूफ खुनकी क्या होते हैं। मखरज यानी हुरूफ हल्की देख लेते हैं। हुरूफ हल्की को हुरूफ हलक से निकालते हैं, हुरूफ हल्की को हुरूफ हल्की के हुरूफ को हलक से निकालते हैं। जैसे है, खे, ऐन, गैन, काफ, काफ, गाफ, है, ये क्या है, हम लोग अपने हलक से निकाल रहे हैं, हलक से निकाल रहे हैं। हुरूफ खुनकी वो हुरूफ जो तालु से बोले जाते हैं, तालु से, उनको हुरूफ खुनकी कहते हैं। जैसे जीम, चे, जे, जाल, जे, सीन, स्वाद, जो। बोल कर देखिए, जीम, जीम आपकी जबान आपके तालु पर टच हो रही है ना, तो वही क्या हो जाएगा, हुरूफ खुन की हो जाएगा, जो चीज तालु से बोली जाए। हुरूफ हल्की क्या हो जाएगा, हुरूफ हल्की जो चीज हलक से बोली जाए, हुरूफ खुन की यानी जो तालु से बोली जाए। अब देख लेते हैं हुरूफ इस्नानी। सिन्नुन मीस होता है दांत, क्या होता है, सिन्नुन मीस अरबी में दांत होता है, उसे से इस्नानी बना हुआ है। जो हुरूफ दांत से निकलते हैं उनको हुरूफ इस्नानी कहते हैं। जैसे ते, से, दाल, सीन, स्वाद, तो। जो आपकी जबान आपके दांत को टच कर रही है, जब आप बोल रहे हैं तो आपकी जबान आपके दांत पर टच हो रही है, तो वही इस्नानी, हुरूफ इस्नानी हो जाएगा। ते, से, दाल, सीन, स्वाद और तो, इसको बोलने से आपकी जबान आपके दांत पर टच हो रही है, तो ये हुरूफ इस्नानी हो गया। और हुरूफ शफी, वो हुरूफ जो लब से निकलते हैं उनको शफी बोलते हैं। जैसे बे, पे, फे, मीम, वाव। इसको बोलकर देख लीजिए आप, ये जितने हुरूफ हैं, चाहे हुरूफ उन हल्की की बात कर ले रहे हैं, और उसे हल्की को एक बार बोल कर देखिए आप लोग, तो आपको क्या समझ में आएगा कि ये हमारे हलक से निकल रहे हैं। जैसे हे, खे, ऐन, गैन, काफ, काफ, गाफ, है। और उसे खुनकी यानी आपके तालु पर आपकी जबान टच होगी जब आप जीम, चे, जे, जाल, शीन, स्वाद, जो को बोलेंगे। और उसे इस्नानी आपकी जबान आपके दांत को टच करेगी, तो जैसे आप बोलेंगे ते, से, दाल, सीन, स्वाद, तो। और उसे शफवी आपके लब एक दूसरे से मिलेंगे, जैसे बे, पे, फे, मीम, वाव। समझ में आ गया आपको? अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा और बने रहिए। आज पूरी कवायद आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट कराई जाने वाली है। और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए। और एक चीज़ आपके लिए और अनाउंसमेंट थी कि सीटेट की तैयारी कराई जा रही है आपकी हमारे चैनल के जानिब से। 2 क्लासेस हो गई हैं और बिल्कुल आपको फ्री नोट्स दिए जा रहे हैं, फ्री मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं और फ्री थ्योरी वाइज वीडियोस दिए जा रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और चैनल पर विजिट करके आप टीजीटी पीजीटी की प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, उसकी भी उर्दू की तैयारी कर सकते हैं, सीटेट की भी तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं। और ये वाली नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप वीडियो ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ से इसकी नोट्स ले सकते हैं। अगर आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं वहाँ, तो इस चैनल पर, इस नंबर पर मैसेज करके आप ज्वाइन हो सकते हैं हमारे ग्रुप में।
ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں۔ اب علم بیان شروع ہوتا ہے۔ ابھی تک آپ کی یہ جو تھی نا، یہ سب بیسک چیزیں چل رہی تھی، اب آپ کا علم بیان شروع ہو رہا ہے۔ اب ہائی لیول کی گرامر یہاں سے شروع ہو رہی ہے، ہائی لیول کی۔ علم بیان کو دیکھ لیتے ہیں۔ وہ علم جس کے تحت کسی معنی کو ادا کرنے کے لیے نئے انداز نکالے جائیں۔ کیا ابھی تک اب دھیان سے دیکھنے کی آپ کی باری آ گئی ہے۔ وہ علم جس کے تحت کسی معنی کو ادا کرنے کے لیے نئے انداز نکالے جائیں۔ علم بیان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کسی بات کو کس طرح الگ الگ انداز میں یا الگ الگ طریقوں سے بیان کیا جائے، وہ بات پہلے سے زیادہ واضح اور دلکش ہو۔ یعنی سیدھی سیدھی اگر اپنی بات میں یہ اپنی بھاشا میں یہ سمجھ لیں، اپنی زبان میں یہ سمجھ لیں، تو ایک بات کو کئی طرح سے بولنے کے انداز کو ہی علم بیان کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ کہ ایک بات کو ہر طرح سے بولنا، جیسے اور اچھا اچھا اچھا، ہے نا؟ تو کئی طرح سے ایک بات کو بولا جا سکتا ہے، وہی ہمیں علم بیان کیا کہتا ہے، سکھاتا ہے۔ علم بیان کی قسمیں دیکھ لیتے ہیں۔ علم بیان کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلا ہوتا ہے تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ۔ ٹھیک ہے، تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ۔ اب دیکھ لیتے ہیں تشبیہ۔ علم بیان کسی چیز کو ایک منٹ، تشبیہ اب تھوڑا سا اور دیکھ لیتے، ہاں تشبیہ کو دیکھ لیتے ہیں کہ کسی چیز کو اسے اس سے اعلیٰ مکان، یعنی تشبیہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو اس سے اعلیٰ چیز سے مثال دیا جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ تشبیہ کے 5 ارکان ہوتے ہیں۔ تشبیہ کس کو کہتے ہیں؟ کوئی چیز ہے اس سے اعلیٰ بتایا جائے، جیسے کوئی اعلیٰ چیز ہے اس کی مثال اس سے تشبیہ دی جائے۔ جیسے دیکھ لیجیے، ایک کسی انسان کو آپ دیکھیں، بہت زیادہ وہ خوبصورت ہے، اس سے بولے کہ آپ چاند کی طرح خوبصورت ہو۔ وہ انسان پہلے سے ہی خوبصورت تھا، لیکن اس کی تشبیہ کس سے دے رہے ہیں آپ؟ چاند سے دے رہے ہیں، یعنی آپ اس سے بھی اچھے چیز سے اس کی تشبیہ دے رہے ہیں۔ وہ پہلے سے خوبصورت تھا، آپ نے اس سے اور خوبصورت چیز سے اس کی تشبیہ دی ہے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تشبیہ کہتے ہیں۔ اب دیکھ لیتے ہیں تشبیہ کے 5 ارکان ہوتے ہیں۔ پہلا ہو گیا مربع۔ اس کے یہ دیکھیے، علم بیان کے 4 ارکان ہوتے ہیں، 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ تشبیہ ہو گیا، استعارہ ہو گیا، مجاز مرسل ہو گیا اور کنایہ ہو گیا۔ اب تشبیہ کے بھی 5 ارکان ہوتے ہیں۔ کون کون؟ مشبہ، مشبہ بہ، حرف تشبیہ، وجہ تشبیہ اور غرض تشبیہ۔ اب دیکھ لیتے ہیں مشبہ۔ جس چیز کو تشبیہ دی جائے، یعنی کوئی انسان ہے، جیسے کوئی خوبصورت انسان ہے، اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے۔ جیسے حامد چاند کی طرح خوبصورت ہے، تو حامد کیا ہو گیا؟ حامد مشبہ ہو گیا۔ حامد کو جس چیز کو تشبیہ دی جا رہی ہے، یعنی حامد کو تشبیہ دی جا رہی ہے۔ مشبہ بہ، جس اعلیٰ چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے، یعنی حامد چاند کی طرح خوبصورت ہے، تو چاند کی طرح خوبصورت ہے، چاند کیا ہو جائے گا؟ مشبہ بہ ہو جائے گا، اور حامد کیا ہو جائے گا؟ حامد کو دی جا رہی ہے اور چاند کی طرح دی جا رہی ہے، تو مشبہ جس چیز کو تشبیہ دی جائے، یعنی حامد کی تشبیہ دی جا رہی ہے، اور مشبہ بہ جس چیز سے تشبیہ دی جائے، یعنی چاند سے دی جا رہی ہے، تو حامد چاند کی طرح خوبصورت ہے۔ ٹھیک ہے، تو مشبہ کیا ہو گیا؟ جس چیز کی تشبیہ دی جائے، جس چیز کو تشبیہ دی جائے اور جس چیز سے تشبیہ دی جائے، وہ مشبہ بہ ہو جائے گا۔ اب حرف تشبیہ دیکھ لیتے ہیں۔ حرف تشبیہ حرف تشبیہ جس حرف کے ذریعے تشبیہ دی جائے، جیسے سا، سی، سے، کو، جیسا، جیسی، مانند، مثل۔ جیسے ابھی ہم نے کیا بولا کہ حامد چاند کے جیسا، تو جیسا آ گیا نا، چاند کے جیسا آ گیا، یہی حرف تشبیہ ہے۔ کہ جیسا خوبصورت ہے، کہ جیسا خوبصورت ہے، تو حامد چاند کے جیسا، یہ حامد ہو گیا، یہاں پر لکھ دے رہے ہیں حامد، یہاں پر لکھ دے رہے ہیں چاند، یہاں پر لکھ دے رہے ہیں جیسا، ہے نا؟ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ اب آگے چلتے ہیں۔ وجہ تشبیہ، اب کس وجہ سے آپ بیان کر رہے ہیں کہ حامد چاند کی طرح خوبصورت ہے؟ کس وجہ سے آپ بیان کر رہے ہیں حامد چاند کے جیسا خوبصورت ہے؟ تو وجہ تشبیہ جس خوبی کی وجہ سے مشبہ بہ سے تشبیہ دی جائے، یعنی حامد کی چاند سے تشبیہ کس وجہ سے دی جا رہی ہے؟ وجہ تشبیہ، اس کی خوبصورتی دکھانے کے لیے کی جا رہی ہے نا، یا اس کو بہت اچھا بتانے کے لیے کی جا رہی ہے۔ اور غرض تشبیہ جس غرض سے یا جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جا رہی ہے، یعنی اس کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے ہم نے تشبیہ دی ہے، یعنی حامد بہت زیادہ خوبصورت ہے، یہی ہماری وجہ تشبیہ تھی، اور غرض تشبیہ بھی یہی تھی، یہی غرض تشبیہ، وجہ تشبیہ ہو گئی۔ اور کیا ہو گیا؟ مشبہ جس چیز کو تشبیہ دی جائے، مشبہ بہ جس چیز کی تشبیہ دی جائے، حرف تشبیہ جس چیز کو تشبیہ دینے کے لیے جس حرف کا استعمال کیا جائے، اور وجہ تشبیہ یعنی جو ہماری وجہ ہو، اور غرض تشبیہ جو ہماری غرض ہو۔ اب دیکھ لیتے ہیں مثلا، اب اگزامپل کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ ایک شعر ہے
کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی یہ گلاب کسی ہے. اس میں کیا ہے، جیسے اس میں کو ہے، کو یعنی مشبہ لب، مشبہ لب ہے. لب کو ہم کیا کر رہے ہیں، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے. لب کیا ہو گیا ہمارا، مشبہ ہو گیا. لب کیا ہو گیا، یہاں پر لکھ دے رہے ہیں مشبہ. ٹھیک ہے، مشبہ ہو گیا، لب ہمارا مشبہ ہو گیا. اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا، مشبہ با گلاب کی پنکھڑی سے کہا جا رہا ہے. اس کے لب کی خوبصورتی کا بیان جو کیا جا رہا ہے وہ گلاب کی پنکھڑی سے کیا جا رہا ہے کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی یہ گلاب کسی ہے. تو نازکی اس کے لب کی بیان کی جا رہی ہے اور پنکھڑی سے بیان کی جا رہی ہے. اس وجہ سے مشبہ کیا ہو گیا، لب ہو گیا، اور پنکھڑی کیا ہو گیا، وہ مشبہ با ہو گیا. اب دیکھ لیتے ہیں حرف. حرف مشبہ کیا ہے، مشبہ دینے والے حرف کیا ہے. مشبہ دینے کے لیے کس حرف کا استعمال کیا گیا ہے، تو وہ سی حرف کا استعمال کیا گیا ہے. تمہارے جو لب ہیں وہ پنکھڑی کے جیسے ہیں، پنکھڑی سی ہے. گلاب کی ایک پنکھڑی سی تمہاری لب دکھائی دیتی ہے. تو کیا ہے، سی حرف مشبہ ہو گیا. وجہ مشبہ یعنی اس کے لب کی نازکی ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ اتنا نازک ہے، ایسا لگ رہا ہے اس کا لب اتنا نازک ہے جیسے لگ رہا ہے گلاب کی پنکھڑی سامنے بیٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہے، غرض تسبیح لبوں کی نزاکت کا بیان کیا جا رہا ہے، لبوں کی خوبصورتی کا بیان کرنے کا یہی ہمارا غرض ہے. تو آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے. لب کیا ہے، یہ ہمارا مشبہ ہے. پنکھڑی کیا ہو گئی، پنکھڑی ایک پنکھڑی مشبہ ہو گیا، پنکھڑی کی طرح گلاب کی پنکھڑی سے ہی ہم اس کی تشبیہ دے رہے ہیں. اس کے بعد سی کیا ہو گیا، حرف تشبیہ ہو گیا. وجہ تشبیہ کیا ہو جائے گیا، وجہ تشبیہ ہماری نازکی دکھانا ہے، اور غرض تشبیہ یعنی خوبصورتی کا بیان کرنا ہے، یہی ہمارا غرض تشبیہ ہو گیا. اب آگے دیکھ لیتے ہیں. ایک اور اگزامپل لے لیتے ہیں، ایک اور دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے. احمد شیر کی طرح بہادر ہے. احمد مشبہ ہو گیا، شیر مشبہ ہو گیا. احمد کو بیان کیا جا رہا ہے، شیر کو بیان کیا جا رہا ہے. یہاں پر شیر مشبہ ہو گیا، شیر سے بیان کیا جا رہا ہے. شیر کی طرح کیا ہو جائے گا، حرف مشبہ ہو جائے گا. بہادر وجہ تشبیہ، ہم اس کو بہادر دکھانا چاہتے ہیں، بہادری کا اس کی بہادری کا بیان کرنا چاہتے ہیں، یہی ہمارا وجہ تشبیہ اور غرض تشبیہ ہو جائے گا. سمجھ میں آ گیا آپ کو. اب دیکھ لیتے ہیں، یہاں پر ہم پڑھ کر آئے ہیں ابھی کہ اب علم بیان کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. کتنی قسمیں ہوتی ہیں، 4 قسمیں ہوتی ہیں. تشبیہ کو ہم نے دیکھ لیا. تشبیہ میں تشبیہ مشبہ، مشبہ با، وجہ تشبیہ، غرض تشبیہ اور حرف تشبیہ ہو جائے گا. اس کے بعد کیا ہم نے دیکھا، استعارہ میں دیکھ لیتے ہیں کہ استعارہ جب کوئی چیز اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال ہو، اسے کیا کہتے ہیں، استعارہ کہتے ہیں. جب کوئی چیز اپنے حقیقی معنی کے بجائے، حقیقی معنی کے بجائے کوئی چیز حقیقت ہے، کوئی بات ہے جو ایک دم حقیقت دکھ رہی ہے، لیکن اس کی معنی مجازی معنی میں استعمال ہو، اسی کو استعارہ کہتے ہیں. جیسے ایک علامہ اقبال صاحب کا شعر ہے، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آشیاں اور بھی ہیں. یعنی تو شاہین، ایک تو وہ شاہین سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا کام پرواز کرنا ہے، وہ تو سیدھے سیدھے معنی نکل جا رہا ہے. لیکن مجازی معنی کیا ہے، وہ قوم کے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں کہ تمہارا کام اڑنا ہے، تمہارا کام ایک جگہ رکنا نہیں ہے. تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آشیاں اور بھی ہیں. ٹھیک ہے، یہ استعارہ ہو گیا. جب کوئی چیز اپنی حقیقی معنی یعنی جو ریئل معنی اس کی نکل رہے ہیں، تو شاہین ہے، یہ ریئل معنی نکل رہا ہے، لیکن شاہین کو انسانوں سے انہوں نے تشبیہ دی ہے کہ قوم کے نوجوانوں سے، قوم کے لوگوں سے تشبیہ دی ہے کہ تم لوگ شاہین ہو، اور تمہارا کام اڑنا ہے، پرواز کرنا ہے. تمہارے سامنے ابھی آسماں اور آشیاں اور بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مجازی معنی میں استعمال کیا گیا ہو، اسی کو استعارہ کہتے ہیں. اب مجاز مرسل دیکھ لیتے ہیں. اس میں لفظ کا استعمال حقیقی معنی کے بجائے کسی اور معنی میں ہوتا ہے. اس کے حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور رشتہ ہوتا ہے. یعنی تشبیہ دی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ بھی اور کچھ رشتہ ہوگا. جیسے جب ہاتھ اس کے نبض پہ رکھا طبیب نے، محسوس یہ ہوا کہ بدن میں لگی ہوئی ہے آگ. یعنی نبض پکڑنے پر طبیب نے یہ پتہ لگی، ایک یہ ہے کہ مجازی معنی، ایک تو ریئل معنی بھی نکل رہا ہے، اور مجازی معنی یہ نکل رہا ہے کہ اس کو بخار وخار بھی ہو سکتا ہے. ریئل معنی اور مجازی معنی نکل رہا ہے. اس کے بعد کچھ اور رشتہ ہو، یعنی کچھ اور بات کرنے کی کوشش کر رہا ہو، کوشش کر رہے ہیں شاعر، تو پھر وہ کیا ہو جائے گا، مجاز مرسل ہو جائے گا. آگے دیکھتے ہیں. کنایا دیکھ لیتے ہیں. کنایا، اس کو کنایا بھی بولتے ہیں. کنایا اور کنایا، جو آپ کو بہتر لگے وہ بولیے. جب الفاظ میں حقیقی معنی کے علاوہ دوسرا معنی بھی ہو، لیکن دوسرا معنی مراد لیا جائے، یعنی حقیقی معنی ہے اور اس کے معنی کے علاوہ دوسرا معنی ہو، اور دوسرا معنی ہمیشہ مراد لیا جائے، تب ہو جائے کنایا کا استعمال وہاں پر ہوگا. جیسے تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے،
تو یہ کیا ہو جائے گا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، یہ حقیقی معنی نکل رہا ہو، لیکن اس کی حقیقی معنی کو کبھی کوئی مانے گا ہی نہیں، جبکہ تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آشیاں اور بھی ہے، استعارے کو حقیقی معنی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور مجازی معنی کا بھی تشریح کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں کیا ہو جائے گا، اس میں ہمیشہ کنایا میں کیا ہو جائے گا، ہمیشہ وہ دوسری معنی ہی یعنی مجازی معنی ہی اس کو کیا کیا جائے گا، تشریح میں لایا جائے گا، حقیقی معنی سے کوئی رابطہ نہیں رہے گا، اسی کو کنایا بولتے ہیں، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، اس میں حقیقی معنی کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، یعنی حقیقی معنی کا نہیں ہے، لیکن مجازی معنی کو ہی ہمیشہ اس میں لیا جائے گا، وہی کنایا کا استعمال کیا جاتا ہے ایسی شاعری میں۔ ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو کر لیجئے، آج آپ کو کمپلیٹ اردو قواعد کرائی جائے گی بنا رکے ہوئے، بنا تھمے ہوئے۔ آگے دیکھتے ہیں، علم بدیع اب شروع ہو رہا ہے، علم بیان دیکھ لیے، علم بیان کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، کون کون سی دیکھیں، ہم نے دیکھا کہ تشبیہ ہوتی ہے، استعارہ ہوتے ہیں، مجاز مرسل ہوتے ہیں اور کنایا ہوتے ہیں، تشبیہ میں بھی 5 پھر دیکھے تھے، تشبیہ میں 5 دیکھے، مشبہ ہوتا ہے، مشببہ ہوتا ہے، حرف تشبیہ، وجہ تشبیہ اور غرض تشبیہ دیکھے، استعارہ دیکھے، استعارہ دیکھے، اس کے بعد مجاز مرسل دیکھے، پھر کنایا دیکھے، یہ ہو گیا علم بیان۔ اب علم بدیع دیکھ لیتے ہیں، علم بدیع کیا ہے، وہ علم جس سے کلام کا لفظی اور معنوی خوبیاں معلوم ہو جائے، وہ علم جس سے کلام کی لفظی اور معنوی دونوں خوبیاں معلوم ہو جائے، اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، جیسے ثنائے لفظی اور ثنائے معنوی۔ اگر ابھی تک یہ آپ کو تھوڑا سا ڈسٹرب کرے گا، نہ سمجھ میں آیا ہو، ابھی دیکھ آگے بڑھیے، ابھی سمجھ میں آ جائے گا۔ ثنائے لفظی کس کو بولتے ہیں، شعر میں جو خوبی لفظوں کے ذریعے معلوم ہو جاتی ہے اسے ثنائے لفظی کہتے ہیں۔ کیا ہے، جو چیز لفظوں کے ذریعے معلوم ہو جاتی ہے، اب سمجھ میں آیا آپ کو، جو چیز لفظ کے ذریعے معلوم ہو جا رہی ہے، یعنی ریئل معنی جو پتہ چل جا رہی ہو، وہ کیا ہو جائے گا، ثنائے لفظی ہو جائے گا، جو سیدھے سیدھے پتہ چل جا رہی ہے ان کو کہ ہاں اس کی میننگ یہی نکل رہی ہے، وہ ثنائے لفظی ہو جائے گا۔ ثنائے معنوی کیا ہو جائے گا، جو ہم ریئل شعر میں جو خوبی معنی کے ذریعے معلوم ہو جاتی ہے اسے ثنائے معنوی کہتے ہیں، یعنی کوئی چیز کوئی چیز پڑھے، جیسے تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آشیاں اور بھی ہے، اس کو ہم نے پڑھا، اب صرف ہم لفظ کے ذریعے سے ہی صرف اس کی تشریح کر دے رہے ہیں، تو یہ ثنائے لفظی اس میں استعمال رہے گا۔ لیکن ثنائے معنوی کیا ہو جائے گا، ثنائے معنوی کو اس کو پڑھیں، کسی چیز کو پڑھیں، اس کی معنی کی بھی معنی نکالیں، اس کے بعد اس کی شاعری، اس کو تشریح اپنے لفظوں میں کریں، اس کو خلاصہ اپنے لفظوں میں جب کریں گے تو وہ ثنائے معنوی ہو جائے گا۔ ثنائے لفظی علم بدیع میں ثنائے لفظی کس کو بولتے ہیں، ثنائے لفظی جو لفظوں کے ذریعے پتہ چل جائے، اور ثنائے معنوی جو اس کی معنی نکالنے کے بعد ہم اس کا خلاصہ کر رہے ہیں، وہ کیا ہو جائے گا، وہ ثنائے معنوی میں ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اب دیکھ لیتے ہیں ثنائے لفظی کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، ثنائے لفظی کی 5 قسمیں ہوتی ہیں، یہاں پر 4 دیا ہوا ہے، 5 قسمیں ہوتی ہیں، صنعت تجنیس، صنعت اشتقاق، صنعت تنسیق الصفات، صنعت سیاقت الاعداد۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ اور ثنائے معنوی کی بھی دیکھ لیتے ہیں، ثنائے معنوی کی صنعت مبالغہ، اور یہ تضاد نہیں رہے گا، تضاد غلط لکھا ہوا ہے، تضاد الگ ہے، صنعت مبالغہ، صنعت مرات النظیر، صنعت تجاہل عارفانہ، صنعت مبالغہ، صنعت ایہام، صنعت تعلیل، صنعت تلمی۔ ٹھیک ہے، یہ کیا ہو گیا، یہ آپ کا صنعت معنوی اور صنعت لفظی کی کیا ہو جائے گا، صنعت لفظی کی پوری اقسام ہے۔ صنعت لفظی کی کتنی اقسام ہے، 5 ہو گئی، اور صنعت معنوی کی کتنی ہو گئی، اس میں 7 ہو گئی۔ اب دیکھ لیتے ہیں صنعت تجنیس۔ صنعت تجنیس میں کیا ہے، شعر میں جب ایک ہی لفظ 2 بار آئے، یعنی شعر میں جب ایک ہی لفظ 2 بار آئے اور دونوں کے معنی الگ الگ ہوں، شعر میں ایک ہی لفظ جب 2 بار آئیں اور دونوں کے معنی الگ الگ ہوں، تو وہ اس میں صنعت تجنیس کا استعمال کیا گیا ہے، ایسے شعر میں صنعت تجنیس کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے جان دی، یعنی میں نے جان دے دی ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یعنی یہ ایک جو جان دی ہے، دی یعنی میں نے جان دے دی ہے، ایک یہ والا دی ہے، اور لیکن وہ جو جان تھی میری، وہ دی ہوئی اسی سامنے والے کی تھی، تو حق تو یہ ہے کہ سچائی تو یہ ہے کہ جو میرا حق تھا، ایک تو یہ حق سچائی والا ہے، اور یہ حق یہ والا ہے کہ میرا حق کھا کر بیٹھنا والا حق ادا نہ ہوا، تو یہ کیا ہے، جان دی، یعنی میں نے جان دے دی ہے، وہ جان دی ہے جو اسی کی دی ہوئی تھی، اور سچائی تو یہ ہے، حق تو یہ ہے کہ میرا حق بھی 1 پیسے کا ادا نہیں ہوا، تو یہ کیا ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوگا۔ اب دیکھ لیتے ہیں دوسری اگزامپل کیا ہے، تمہاری مانگ، یعنی تمہاری یہ جو سر والی مانگ ہے، مانگ
ये जो ऐसे सर वाली जो मांग है, मांग, ठीक है, ये तुम्हारी मांग, तुम्हारी मांग ही, वो नहीं है यहाँ पर, ही रहेगा, तुम्हारी मांग ही दिल मांग लेगी, ये चोटी किस लिए पीछे पड़ी है। यानी ये मांग, एक मांग है ये वाली, और एक मांगना यानी भीख मांगना, पैसा मांगना, कापी मांगना, है ना। तो एक मांग ये वाली मांग हो गई, और एक मांगना वाली मांग हो जाएगी। तो ये बोल रहे तुम्हारी मांग है तुम्हारी मांग ही दिल मांग लेगी, ये चोटी किस लिए पीछे पड़ी है। तो आपको हुरूफ सनाते तजनीस समझ में आ ही गया होगा कितनी एग्जाम्पल के साथ। अब देख लेते हैं सनाते इश्तिकाक। सनाते इश्तिकाक में क्या है, जब कलाम में दो या दो से ज्यादा हर लफ्ज ऐसे आए जो एक ही लफ्ज से बने हों, यानी एक लफ्ज से बने हर्फ, एक लफ्ज के बने लफ्ज, एक ही लफ्ज से कई लफ्ज बने हों और वो एक ही शेर में आ जाएं, तो फिर क्या हो जाएगा, उस शेर में सनाते इश्तिकाक का इस्तेमाल हुआ है। दिल का उजड़ना सहल सही, बसना सहल नहीं जालिम। दिल का उजड़ना सहल सही, बसना सहल नहीं जालिम। बस्ती बसाना खेल नहीं है, बसते बसते बस्ती है। इसमें देखो ये क्या है, बस्ती और बसाना और बसते बसते, ये क्या हो जाएगा, ये एक ही लफ्ज से बने हुए हैं, बस्ती और बसाना, बस्ती बसाना खेल नहीं, बसते बसते बस्ती है। अब देख लेते हैं एक और एग्जांपल देख लेते हैं। असलो शहूरो शाहिदो मशहूद एक हैं, असलो शहूदो शाहिदो मशहूद एक हैं, हैरान हूँ फिर मुशाहिदा है किस हिसाब से। अब देख लेते हो मुशाहिदा, एक मिनट, मुशाहिदा, शहूद, मुशाहिद और मशहूद, यहाँ शहूद लिखा हुआ है, मशहूद रहेगा। ये सब के सब एक ही लफ्ज से बने हुए हैं, यानी इसमें सनाते इश्तिकाक का इस्तेमाल किया गया है। अब आगे देखते हैं सनाते तनसीकुस सिफात। सनाते तनसीकुस सिफात, कलाम में ऐसे, एक मिनट, कलाम में ऐसे अल्फाज लाना जिससे किसी शख्स की एक के बाद दीगर खूबियां तरतीबवार जाहिर हो जाए, यानी कुछ ऐसी बातें लेकर आ जाना जिसमें क्या हो जाए कि कलाम में ऐसे लफ्ज लाना जिससे किसी शख्स की एक के बाद एक खूबियां बयान होती चली जाएं। जैसे बेटों को मेरे भेज की चारों दिलेर हैं, जंग आजमा हैं, शोर हैं, सनंगूर हैं, शेर हैं। खालिक ने दिए हैं चार फर्जंद, खालिक ने दिए हैं चार फर्जंद, दाना, आकिल, जकी और खिरदमंद। तो ये क्या हो रहा है, इसमें एक के बाद एक खूबियां बयान हो रही हैं। जैसे इसमें बेटों को मेरे भेज के चारों दिलेर हैं, मतलब वो बहुत ज्यादा बहादुर है, जंग आजमा है, शोर है, सनवुर है, शेर है, यानी धीरे धीरे करके उनकी बहादुरी की, उनकी बहादुरी की दास्तान बयान होती चली जा रही है कि बहुत ज्यादा दिलेर हैं, जंग आजमा है, जंग कर चुके हैं, शोर है, शेर है, ये सब चीजें बयान हो रही हैं। तो क्या है, जिस सनात में जिस ऐसे अल्फाज लाना, कलाम में ऐसे अल्फाज लाना जिससे किसी शख्स की एक के बाद दीगर खूबियां तरतीबवार बयान हो जाएं, तरतीबवार ज़ाहिर हों, उसी को उस ऐसे शेर में सनात तनसीकुस सिफात का इस्तेमाल किया जाता है। सनात सयाक़तुल आदाद, सयाक़तुल आदाद, सनात सयाक़तुल आदाद, वह सनात जिसमें शायर गिनती या अदद का नाम लेकर बयान करता है, यानी वो सनात जिसमें शायर गिनती या अदद का नाम लेकर बयान करता है। जैसे रह रवे राह मोहब्बत का खुदा हाफिज है, इसमें दो चार बहुत सख्त मकाम आते हैं। इसमें क्या है, दो और चार ये जो आ गए हैं, यही सनात सयाक़तुल आदाद का इस्तेमाल हुआ है, देखकर ही आप पहचान सकते हैं। जिसमें गिनती की बात आ जाए, जिसमें ऐसे शायरी में जो गिनती की बात कर ले रहे हैं, तो फिर वो सयाक़तुल आदाद का शयाक़तुल आदाद का इस्तेमाल किया गया है। जैसे एक शेर और है, दो चार लोग मेरी ज़िंदगी में ऐसे हैं, दो चार लोग मेरी ज़िंदगी में ऐसे हैं, मैं उनको फूल भी भेजूं तो बद्दुआ देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें दो चार जो इस्तेमाल किया गया है, यही क्या हो जाएगा, या 320 इस्तेमाल किया गया है, 420 इस्तेमाल किया गया है, सब के सब क्या हो जाएंगे, सनात सयाक़तुल आदाद हो जाएंगे। अब देख लेते हैं सनात मुहमला, सनात मोहमला दूसरे यानी मानवी वाले में क्या हो जाएगा, सनात मोहमला। एक चीज़ यहाँ पर देख लीजिए कि जो सनातें दी हुई थी, यहाँ पर सनात मुबालगा दी हुई थी, दूसरे नंबर पर है, मोहमला जो हो जाएगा वो पहले नंबर पर रहेगी। तो सनात मोहमला को देख लेते हैं। सबसे पहले सनात मोहमला, गैर मनकूता भी इसको बोलते हैं और
आतिला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैर मनकूता भी बोलते हैं और आतिला बोलते हैं। सनाए मानवी में सनात, अब वो सनाए जो आपका चल रहा था सनाए लफ्जी, वो सब के सब कंप्लीट हो गया। सनाए लफ्जी में सनात तजनीस हो गया, जो शेर में दो लफ्ज दो बार आते हैं। सनात इश्तिकाक हो गया, जब कलाम में दो से ज़्यादा लफ्ज को लाया जाए जो एक ही से बने हों। उसके बाद सनात तनसीक सिफात हो गया, कलाम में ऐसे लफ्ज लाना जो किसी शख्स के एक के बाद एक खूबियां बयान कर दे। सयाकतुल आदात क्या हो जाएगा? जो गिनती लेकर आ जाएगा। ये तो आपका सनाए लफ्जी कंप्लीट हो गया। अब सनाए मानवी देख लेते हैं। सनाए मानवी में पहली किस्म क्या है? सनात मुहम्मला या गैर मनकूता, और इसको आतिला भी बोलते हैं। वो सनात है जिसमें शायर शेर में कोई नुक्तादार अल्फाज का इस्तेमाल ही नहीं करता, यानी ऐसा शेर लिख देना जिसमें कोई नुक्तादार अल्फाज का इस्तेमाल नहीं हुआ हो, कोई नुक्तादार लफ्ज का इस्तेमाल हुआ ही नहीं हो। जैसे ये एक शेर दिया हुआ है, इसमें कोई भी नुक्तादार लफ्ज का इस्तेमाल नहीं हुआ है। और किसका आसरा हो सर गिरो इस राह को, इस राह का, और किसका आसरा हो सर गिरो इस राह का, आसरा अल्लाह का और आले रसूलुल्लाह का। अब इसमें क्या है? इसमें एक भी आप हर्फ नहीं देख सकते जिस पर जो हरफ मनकूत हो या जिस पर नुक्ता लगा हो। आप एक भी हर्फ, एक ही लफ्ज, एक ही अल्फाज, कोई अल्फाज को नहीं देख सकते। ठीक है? जिस शेर में कोई भी बिना नुक्ते का शेर लिखा गया हो, वो कि उसमें सनात मामला या गैर मनकूता या आतिला का इस्तेमाल किया गया है। अब आगे देखते हैं। अब सनाए मानवी देखते हैं। सनाए मानवी के दूसरी दूसरी इकसाम देखते हैं, दूसरे किस्में देखते हैं। सनाए मानवी के दूसरे किस्में क्या है? सनात अयहाम या ईहाम या फिर वहम में डालना। सनात ईहाम या फिर वहम में डालना, शेर में ऐसे लफ्ज लाना जिसके दो मानी हो। शेर में ऐसे लफ्ज लाना जिसके दो मानी हो, एक करीब के हों और दूसरा दूर के हों, यानी बाईद के हों, लेकिन शायर की मुराद हमेशा बाईद से हो। क्या हो गया? शायर की मुराद हमेशा बाईद से हो। जैसे मैकस को हो से अय्याक की है, परवाने की लो चराग की हो। कल जो मस्जिद में जा फंसा मोमिन, रात काटी खुदा खुदा करके। यानी इसमें यह भी दिया हुआ है कि रात काटे खुदा खुदा करके। एक ये है कि कल जो मस्जिद में जा फंसा मोमिन, कि जब वो कल मोमिन मस्जिद में जो चले गए तो वो जाकर इबादत करने लगे, खुदा खुदा करने लगे। एक तो ये हो गया, और दूसरा ये हो गया कि कोई जब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता है तब भी वो ऐसे करता है, खुदा खुदा को याद करता है कि कैसे मैं इस मुसीबत से छुटकारा पा जाऊं। तो ये शेर में ऐसे लफ्ज लाया गया है खुदा खुदा करके कि इसके दो माने निकल रहे हैं, एक करीब के और दूसरा बईद के निकल रहे हैं। यानी इसमें वहम में डालना है कि आप वहम में चले जाएं कि कौन से ये जो गालिब ये मोमिन है, ये कौन सी खुदा की बात कर रहे हैं, कि एक तो इबादत वाले खुदा की बात कर रहे हैं या फिर जो मुसीबत में खुदा को याद किया जाता है उस तरह से खुदा को याद कर रहे हैं। तो किस तरह से ये वहम में डालना होता है। शेर में ऐसे लफ्ज लाना जो दो मानी हो, जिसके दो मानी हो, एक करीब की हो और दूसरा बाईद की हो, और वहम में लोग इंसान पड़ जाते हैं। ऐसे शेर में सनात अय्याम का इस्तेमाल किया गया है। अब देख लेते हैं मिरातुन नज़ीर। शेर में चंद ऐसे अल्फाज का लाना जो आपस में मुनासिबत रखते हो, यानी आपस में रिश्ता रखती हों। ठीक है? ये मौजे परेशान खातिर को, शेर में ऐसे अल्फाज लाना जो आपस में मुनासिबत रखते हों। जैसे ये मौजे परेशान खातिर को पैगाम लबे साहिल ने दिया है, दौरे विसाले बहर अभी तो दरिया में घबराई गया। यानी इसमें क्या है? इसमें मिरातुन नज़ीर में क्या है कि ये मौजे परेशान खातिर को पैगाम लबे साहिल ने दिया है, दौरे विसाले बहर अभी तो दरिया में घबराया गया। यहाँ देखो मौज, एक चीज जो आपस में मुनासिबत कौन कौन रख रहे हैं? मौज रख रहा है, मौज। उसके बाद साहिल रख रहा है, यानी साहिल मीन्स होता है समुद्र का किनारा, और मौजें हमेशा साहिल के किनारे ही रहती हैं। अब बहर हो गया, और फिर क्या है? दरिया हो गया। ये सब के सब क्या हो गए? ये आपस में मुनासिबत रखते हो। यही हो गया मिरातुन नज़ीर। मिरातुन नज़ीर शेर में ऐसे चंद अल्फाज लाना जो आपस में मुनासिबत रखते हो, जैसे मौज हो गया, लब हो गया, बहर हो गया और दरिया हो गया। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं सनाए मानवी में चौथी वाली क्या है? हुस्न तालील है। हुस्न तालील। हुस्न तालील। हुस्न तालील में शेर में किसी चीज की ऐसी वजह बताई जाए जो हकीकत में उसकी वजह ना हो बल्कि कोई और वजह हो, यानी कुछ और बताया जाए और कुछ और मानी निकले। शेर में किसी चीज की ऐसी वजह बताई जाए जो हकीकत में उसकी वजह ना हो बल्कि कोई और हो। जैसे प्यासी जो थी सिपा खुदा तीन रात की, साहिल पे सर पटकती थी मौजे फरात की। तो इसमें क्या है?
ایک فرات کی موجوں کو بتایا گیا ہے کہ ہاں موجیں تو رہیں گی، وہ ساحل پر آئیں گی، ساحل پر موجیں تو آئیں گی، ساحل سے لڑیں گی موجیں، لیکن اس کی اور دوسری میننگ نکالی جا رہی ہے، حقیقت جو ہے وہ تو حقیقت ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی میننگ نکالی جا رہی ہے، تو حسن تعلیل کے ایسے شعر میں استعمال کیا گیا ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں تجاہل عارفانہ یعنی جان بوجھ کر انجان بننا، تجاہل عارفانہ یعنی جان بوجھ کر انجان بننا، اس میں شاعر شعر میں خوبی پیدا کرنے کے لیے جان بوجھ کر انجان بنتا ہے، یعنی شاعر شعر میں خوبی پیدا کرنے کے لیے جان بوجھ کر انجان بنتا ہے، جیسے موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، صنم سنتے ہیں تیرے بھی کمر ہے، کہاں ہے کس طرف ہے اور کدھر ہے۔ تو اس میں کیا ہو گیا، اس میں صنعت تجاہل عارفانہ کا استعمال کیا گیا ہے، صنم سنتے ہیں تیرے بھی کمر ہے، کہاں ہے کس طرف ہے اور کدھر ہے، اس میں سب جان رہے ہیں کون کیا چیز ہے، کیسی کمر ہے، کہاں ہے کدھر ہے، یہ جان رہے ہیں، لیکن جان بوجھ کر انجام بن رہے ہیں۔ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، یہ بھی وہ جان رہے ہیں کہ نیند کے نہ آنے کا وجہ کیا ہے، یہ جان رہے ہیں، لیکن وہ جان بوجھ کر انجان بن رہے ہیں۔ تو اس میں کون سی صنعت کا استعمال کیا گیا ہے، تو صنعت عارفانہ تجاہل عارفانہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں صنعت مانوی کی چھٹی اقسام کون سی ہے، صنعت تلمیح، شعر میں کسی مشہور قصے یا کسی تاریخی یا مذہبی واقعات کی طرف اشارہ کرنا ہی تلمیح ہوتا ہے، اس کو ایک دم آرام سے آپ جان جائیں گے، جیسے کوئی بھی مذہبی شعر جہاں پر آ جائے گا وہ اس میں صنعت تلمیح کا استعمال کیا گیا ہے، جیسے ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ درد کی دوا کرے کوئی، آگ ہے اولاد ہے ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحا مقصود ہے، یعنی اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو آگ میں جب ان کو ڈال دیا گیا تھا نمرود کی جانب سے، تو وہ کیا ہو جائے گا کہ اسی واقعے کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، اور ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ درد کی دعا کرے کوئی، یہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو صنعت ایسے شعر میں جس میں مذہبی قصے یا مذہبی تاریخی مذہبی واقعات کی طرف اشارہ کیا جائے تو اس میں صنعت تلمیح کا استعمال کیا جائے گا۔ آگے دیکھتے ہیں صنعت مبالغہ، جس شعر میں کسی بات کو اتنا بڑا چڑھا کر بیان کیا جائے کہ جو ناممکن ہو جائے، یعنی کوئی ایسی چیز بیان کر دی جائے شعر میں جو ایک دم ناممکن بات ہو، جیسے پانی تھا آگ گرمی روز حساب تھی، ماہی جو سی موج تک آئی کباب تھی، اس میں کیا ہے کہ ہاں دیکھیے یہ کیا ہو گیا کہ پانی تھا آگ گرمی روز حساب تھی، ماہی جو شیخ رہے گا، یہاں پر غلطی ہوئی ہے، جو اگر جو بعد میں دیکھ رہے ہیں تھوڑا آگے کر کے دیکھ لیجئے گا، ماہی جو شیخ موج تک آئی کباب تھی، یہ اس کا دوسرا والا مصرع رہے گا، پانی تھا آگ گرمی روز حساب تھی، ماہی جو شیخ موج تک آئی کباب تھی، ماہی جو شیخ موج تک آئی کباب تھی، شعر میں ناممکن باتوں کا کہنا کیا ہو جائے گا، صنعت مبالغہ اس میں استعمال کیا گیا ہے۔ ابھی تک اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو کہہ رہے ہیں کر دیجیے سبسکرائب، اسی طرح کی ہر ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملے گی، ہر طرح کی میراتھن آپ کو دیکھنے کو ملنے والی ہے، اور سی ٹیٹ کی پریپریشن کرائی جا رہی ہے آپ کو، اور آپ چینل پر وزٹ کر کے ضرور دیکھ لیجیے، سی ٹیٹ کی 2 کلاسز لی گئی ہیں، آج 3 کلاسز ابھی شام میں 9 بجے ہو جائے گی، اور آج آپ کی کمپلیٹ اس ویڈیو میں گرامر اردو قواعد کمپلیٹ کرائی جا رہی ہے، بنے رہیے ہمارے ساتھ، اور لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، ان لوگوں تک ضرور شیئر کیجیے جو اردو جن کو پیڈ کلاسز نہیں لینا ہے یا جو فری نہیں جان رہے ہیں کہ پڑھایا جا رہا ہے، تو ان کو بتا دیجیے یہاں پر ہر چیز فری ہے، آپ کے عروج اردو یوٹیوب چینل پر آپ کو ہر چیز فری مل رہی ہے، یہاں پر نوٹس مل رہی ہے، اور نوٹس کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں نوٹس لینا چاہتے ہیں تو اس ڈسکرپشن باکس میں ہمارے واٹس ایپ گروپ کا لنک دیا ہوا ہے، وہاں سے جوائن ہو سکتے ہیں، وہ جوائن ہو کر کے آپ نوٹس لے سکتے ہیں، اگر وہاں نہیں جوائن ہو پا رہے ہیں آپ تو اس نمبر پر میسج کر کے آپ جوائن ہو سکتے ہیں۔ اس نمبر پر آپ جوائن میسج کر کے آپ جوائن ہو سکتے ہیں ہمارے آفیشیل گروپ پر، اور وہاں ہر چیز کی نوٹس آپ کو بالکل فری مل جا رہی ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں، اب لفظ کیا ہوتے ہیں، لفظ انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں، لفظ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک موضوع ہوتا ہے اور دوسرا محمل ہوتا ہے، یہ سب آپ جان ہی رہے ہوں گے۔ اب
क्या हो गया कि कलमा, और इसको मौजू और कलमा भी बोलते हैं, मौजू और कलमा दोनों बोलते हैं। कलमा यानी मानीदार लफ्ज़ को कलमा कहते हैं, जैसे कलम, कापी, पानी वगैरह। मुहमल जिस लफ्ज़ का कोई मानी ना हो, जैसे वलम, वापी, वानी, जैसे इसको बोलते हैं कलम दो, कलम वलम चाहिए, है ना, कलम वलम चाहिए। तो कलम क्या हो गया, कलम तो मानी समझ में आ रहा है, लेकिन वलम क्या है, वलम की कोई मानी समझ में आपको नहीं आ रही है, तो वही वलम यानी मुहम्मल हो जाएगा। कलम यानी कलमा हो जाएगा, यानी कुछ इसकी माने निकल रही हैं, और मुहम्मल क्या हो जाएगा, वलम हो जाएगा, या वापी हो जाएगा, वानी हो जाएगा। कलमा की कितनी किस्में होती हैं ये सब आप जान रहे हैं, सिर्फ आपको रिवीजन कराया जा रहा है। इससे पहले की वीडियो आपकी बना दी गई है, अगर आपने उर्दू ग्रामर की सीरीज नहीं देखी हुई है तो उसमें कंप्लीट और डिटेल में आपको कराया गया है, आप वहां से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। अब देख लेते हैं कलमा की कितनी किस्में होती हैं। कलमा की आप सभी जान रहे हैं 5 किस्में होती हैं। देखो हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए कि कलमा की बहुत से लोगों ने 3 किस्में बताई हुई हैं, और 3 किस्में बताई हुई हैं। इसकी कभी-कभी ये होता है कि कुछ लोग इस्म, फ़ेल, हर्फ, सिफ़त, ज़मीर में से 3 ही को मानते हैं कि कलमा की कितनी 5 किस्में, की 3 किस्में हैं। लेकिन जो काबिल कबूल है, जिसको ज़्यादा लोग रेफ़र कर रहे हैं, या ज़्यादा लोग का अक़ीदा जिस पर है, वो कलमा की 5 किस्में हैं। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जा सकते हैं कि कलमा की कितनी किस्में होती हैं, 3 किस्में होती हैं या फिर 5 किस्में होती हैं। देख लेते हैं इस्म, एक-एक करके सबको देख लेते हैं। इस्म, किसी जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं, जैसे हामिद, मेरठ, कुर्सी वगैरह। जैसे नाउन आप पढ़े हैं, नाउन, ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज़ कॉल्ड नाउन, तो वही हो गया इस्म हो गया। अब देख लेते हैं इस्म, फ़ेल देख लेते हैं, वो हर्फ जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए। यानी आप पढ़े होंगे इंग्लिश में वर्ब, पर जैसे मैंने पढ़ लिया, वो पढ़ रहा है, अहमद खा चुका है ना? उसके बाद हर्फ, वो कलमा जिसके तनहा कोई मानी ना हो, लेकिन दूसरे लफ्ज़ों के साथ मिलकर मानी पैदा करे, जैसे को, तक, से। ये सब कोई अपने आप में कोई मानी नहीं है ये, लेकिन हर्फ किसी और के साथ मिलकर ये अपना मानी पैदा कर दे रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हर्फ। अब देखो हर्फ वो वाला हर्फ और ये वाले हर्फ में जो हरूफ तहज्जुद में पढ़ कर आए हो, हर्फ अलिफ, बे, पे, ये हर्फ है, लेकिन ये वाला हर्फ ये कवायद का हर्फ है। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि ये ऐसा हर्फ है जैसे को, तक, पर, से, ये सब हर्फ है। ठीक है। अब देख लेते हैं सिफत। सिफत वो कलमा है जिसमें किसी इसम की अच्छाई या बुराई बयान किया जाए, जैसे अच्छा लड़का, होशियार आदमी। उसके बाद ज़मीर वो कलमा है जो किसी इसम की जगह या उसके बदले बोला जाए, जैसे मैं, तुम वगैरह। उसके बाद क्या है, इसम की 5 किस्में होती हैं। अब यहाँ से आपको समझने की बारी आ गई है, कलमा की कितनी किस्में होती हैं सभी जान रहे हैं। अब आपको समझने की बारी ये आई है कि इसम की कितनी किस्में होती हैं। इसम की 5 किस्में होती हैं। इसम खास या मारफा, इसम आम या नकरा, इसम जमा, इसम मादा और इसम कैफियत। अब एक एक करके सबकी जान देख लेते हैं डेफिनेशन। इसम खास या मारफा, किसी खास नाम, जगह या चीज़ को मारफा कहते हैं। क्या? किसी खास नाम, जगह या चीज़ को मारफा कहते हैं, जैसे हामिद, दिल्ली, ताजमहल वगैरह। किसी खास जगह हो, कोई खास जगह हो। इसमें मारफा, इसमें खास या मारफा में क्या है, कोई खास जगह हो। जैसे हामिद खासी है, दिल्ली तो खासी है कि आप कोई दिल्ली नहीं है, ताजमहल तो खासी है, दिल्ली का लाल किला तो खासी है, कुतुब मीनार तो खासी है। कोई खास जगह हो तो उसको क्या कहेंगे, इसमें खास या मारफा कहेंगे। आगे देखते हैं इसमें आम या नकरा, जो चीज़ आम हो यानी जो चीज़ नॉर्मल हो, जैसे जहाज हो गया, बहुत जहाज पाए जाते हैं, कुर्सी हो गई, बहुत कुर्सी बाग पाए जाते हैं, बाग हो गया, बहुत बाग पाए जाते हैं। वो इसम है जो, इसम आम या नकरा वो इसम है जो एक ही किस्म के बहुत सी चीज़ों को जाहिर करे, जैसे कुर्सी, जहाज, बाग वगैरह। अब देख लेते हैं इसमें जमा, वो इसम है जो चीज़ों के मजमूए को जाहिर करे, यानी बहुत से लोग, अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड इसम जमा। इसमें जमा किसको कहते हैं, जो बहुत से लोग, एक से ज़्यादा लोग अगर इकट्ठा हो जाएंगे, या एक से ज़्यादा नहीं, बहुत से लोग जब इकट्ठा हो जाते हैं तो वो इसमें जमा हो जाएंगे। इसमें जमा यानी जैसे काफिला, काफिला यानी बहुत से लोग जब इकट्ठा रहेंगे तो उसको काफिला कहेंगे। काफिला कहीं जा रहा है, काफिला कहीं से आ रहा है। फौज, फौज में तो जाहिर सी बात है आर्मी में बहुत लोग रहेंगे। जलसा यानी एक कोई मजलिस हो रही है, उसमें बहुत से लोग आकर इकट्ठा हुए हों, कोई जलसा हो रहा है उसमें बहुत से लोग इकट्ठा हुए हों, तो उसमें इसमें जमा है। क्या उस सबके लिए इकट्ठा जब इस्तेमाल किया जाएगा तो वो इसमें जमा इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे काफिला हो गया, फौज हो गया, जलसा हो गया, ये सब के सब क्या है, इसमें जमा है। तो अभी तक इसमें की कितनी किस्में हो, इसमें खास या मारफा। इसमें खास या मारफा में क्या देखे, कोई खास जगह की चीज़ का नाम हो, जैसे ताजमहल, दिल्ली का कुतुब मीनार, हामिद, दिल्ली, सब चीज़
اس میں عام میں کیا دیکھیں، اس میں عام یعنی جو چیز عام ہو، کوئی خاص چیز نہیں ہو، جو ایک کے جیسے بہت سی چیزیں ہوں. اور اس میں جمع میں کیا دیکھیے، جو چیز مجموعے کو ظاہر کرے، جو چیز جمع کو ظاہر کرے، جیسے قافلہ، موج، جلسہ، فوج، جلسہ وغیرہ. اس میں مادہ، جو چیز مادہ کے لیے استعمال ہو، وہ اس میں جس میں کوئی مادہ ظاہر ہو. ٹھیک ہے، کیا کوئی مادہ ظاہر ہو، ایسا وہ اس میں جس میں کوئی مادہ ظاہر ہو، جیسے سونا، چاندی، پیتل وغیرہ. اس میں کیا ہو رہا ہے کہ اس میں ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ سب کے سب کیا ہیں، مادہ ہیں. وہ اسم جس میں کوئی مادہ ظاہر ہو، جیسے سونا، چاندی، پیتل وغیرہ، اسم مادہ ہوتا ہے. اسم مادہ بھی اس کو بولتے ہیں، اسم مادہ بہتر ہے. اسم کیفیت، وہ اسم جو کسی کی کیفیت یا حالت کو ظاہر کرے، جو کسی اسم کی کیفیت کو یا حالت کو ظاہر کرے. جیسے غصہ، حامد غصے میں ہے، حامد اسم ہے، غصہ اس کی کیفیت بیان کیا جا رہا ہے تو اسم کیفیت ہو گیا. خوف، گرمی، روشنی وغیرہ، یہ کیا ہو گیا، یہ سب کے سب اسم کیفیت ہیں. اب یہ ہو گیا اسم خاص. ابھی تک ہم نے کیا دیکھا، کلمہ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، کلمہ کی 5 قسمیں ہوتی ہیں. اس میں فعل، حرف، صفت، ضمیر. اس کے بعد اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیے، اسم کی دیکھ لیے، کوئی پرسن، پلیس اور تھنگس یعنی کوئی چیز جگہ کا نام ہو. یا پھر فعل کیا ہو گیا، کام کا کرنا یا ہونا پا جائے. حرف کیا ہو گیا، جس کا کوئی اکیلا معنی نہ ہو، دوسرے سے مل کر معنی پیدا کر رہا ہو. صفت کیا ہو گیا، کسی کی اچھائی یا برائی بیان کر رہا ہو. ضمیر کیا ہو گیا، جو کسی اسم کے بدلے بولا جا رہا ہو. اور اس کے بعد اسم خاص یا معرفہ کی 5 قسمیں ہوتی ہیں. اسم کی 5 قسمیں ہوتی ہیں: اسم خاص یا معرفہ، اسم عام یا نکرہ، اسم جمع اور اسم مادہ، اسم کیفیت. اسم خاص یا معرفہ کو ہم نے دیکھا، اسم خاص یا معرفہ جو کسی خاص انسان یا جگہ کا نام ہو. یا پھر اسم عام یا معرفہ میں دیکھا، جو چیز عام چیزوں کا نام ہو، جیسے جس کی طرح بہت لوگ ہوں. اسم جمع یعنی مجموعے کو ظاہر کرے، جیسے قافلہ، فوج، جلسہ وغیرہ. اسم مادہ جو چیز فیمیل کو ظاہر کرے، جو چیز مادہ کو ظاہر کرے، جیسے سونا، چاندی، پیتل وغیرہ. اس کے بعد اسم کیفیت دیکھے، جو چیز کسی کی کیفیت کو ظاہر کرے، یعنی غصہ، خوف، گرمی، یہ سب چیزیں وغیرہ. اب اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں یعنی اسم معرفہ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں. اب یہ دیکھتے ہیں اسم معرفہ کی کل ملا کر 6 قسمیں ہوتی ہیں. اب کون کون سی قسمیں ہوتی ہیں؟ ابھی تک کلمہ کی کتنی قسمیں دیکھیں، 5 قسمیں دیکھیں. اسم کی کتنی قسمیں دیکھیں، 5 قسمیں دیکھیں. اب اسم خاص یا معرفہ کی 6 قسمیں ہوتی ہیں، اس کو اب دیکھ لیجئے. اسم خاص یا معرفہ کی کل ملا کر 6 قسمیں ہوتی ہیں. کون کون سی ہوتی ہیں؟ پہلا علم، دوسرا عرف، تیسرا لقب، چوتھا خطاب، تخلص، اس کے بعد کنیت. ٹھیک ہے، کنیت. تخلص کے بعد کنیت رہے گا، خطاب نہیں رہے گا. تو علم کیا ہو گیا، عرف کیا ہو گیا، لقب کیا ہو گیا، خطاب کیا ہو گیا، تخلص کیا ہو گیا، اور پھر کنیت کیا ہو گیا. آگے دیکھتے ہیں اسم خاص یا معرفہ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں. 6 قسمیں ہوتی ہیں، یہ ہم دیکھ لیے. اس کی پہلی قسم دیکھیں گے، علم. بچے کی پیدائش پر سرپرست کی جانب سے رکھا جانے والا نام علم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تم پیدا ہوئے یا کوئی پیدا ہوا، اس کے پتا جی کے دوارا، اس کی ممی پاپا یا پھر اس کے والدین کی جانب سے جو بھی نام رکھا جاتا ہے، یا اس کے سرپرست کی جانب سے جو بھی نام رکھا جاتا ہے، سب کے سب کیا ہوگا، علم ہو جائے گا. جیسے بلال ہو گیا، گنار ہو گیا، ثنا ہو گئی، ریحان ہو گیا، سب وغیرہ. اب عرف دیکھ لیتے ہیں. وہ نام جو اصل نام کی جگہ محبت یا حقارت کی وجہ سے مشہور ہو جائے، یعنی کوئی تم کو محبت سے پکار رہا ہو یا پھر تم سے کوئی نفرت کے وجہ سے پکار رہا ہو، وہ کیا ہو جائے گا، وہ عرف. وہ کیا ہو جائے گا، وہ پھر عرف کہلائے گا. جیسے کلو، کوئی کالا ہے کلو، کوئی گول مٹول ہے اس کو گولو، کوئی موٹا ہے موٹو، کوئی پتلا ہے پتلو وغیرہ. اب لقب دیکھ لیتے ہیں. وہ نام جو کسی خوبی کی وجہ سے مشہور ہو جائے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا تھا، کلیم اللہ تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذبیح اللہ تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذبیح اللہ تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روح اللہ تھا. اور حضرت علی شیر خدا تھا ان کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلیم اللہ کیوں تھا؟ ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ اللہ پاک سے کلام کرتے تھے. وہ کوہ طور پر جاتے تھے اور اللہ پاک سے کلام کرتے تھے، باتیں کرتے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کیا تھا؟ کیونکہ یہ ذبیح اللہ تھے، ذبح بقرعید والا ان کا وہ تھا، ذبح کرنے والا باتیں تھیں ان کے اندر. اور پھر کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روح اللہ تھا. یہ مردوں میں جان ڈال دیتے تھے، مردوں کو اگر یہ چاہتے تو زندہ کر دیتے تھے. اور حضرت علی بہت زیادہ بہادر تھے، اسی وجہ سے ان کو شیر خدا کہا گیا. تو یہ سب ان کی خوبیاں تھیں. اب خطاب دیکھ لیتے ہیں. خطاب کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ یا سرکار کی جانب سے ملنے والا اعزازی نام خطاب کہلاتا ہے. جیسے خان بہادر، پدم بھوشن، پدم شری وغیرہ، یہ سب
بادشاہ یا پھر سرکار کے جانب سے جو نام ملتا ہے اس کو خطاب کہتے ہیں۔ اب تخلص کیا ہو گیا؟ وہ مختصر نام جسے شاعر اپنے اصلی نام کی جگہ شعروں میں استعمال کرتا ہے، جیسے غالب ہو گیا، حالی ہو گیا، یہ سب۔ غالب کا پورا نام کیا ہے؟ غالب کا نام ہے اسد اللہ خان غالب، ٹھیک ہے؟ اور اسد اللہ خان، اسد نہیں استعمال کر رہے ہیں، اسد نہیں استعمال کر رہے ہیں، خان نہیں استعمال کر رہے ہیں، وہ غالب استعمال کر رہے ہیں، تو ان کا پورا نام کیا ہے؟ اسد اللہ خان غالب۔ اور حالی کیا ہے؟ مولانا الطاف حسین حالی، مولانا الطاف حسین حالی۔ مولانا الطاف بھی استعمال نہیں کر رہے ہیں، حالی بھی مولانا الطاف حسین بھی استعمال نہیں کر رہے ہیں، حالی استعمال کر رہے ہیں اپنا تخلص۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا اوریجنل نام بھی وہی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرا نام، چھوٹا نام استعمال کر رہے ہوں تخلص میں۔ اب دیکھ لیتے ہیں کنیت، وہ نام جو کسی خاندانی رشتے کے تعلق سے مشہور ہو جائے، جیسے حسین، حیدر، فاطمہ، فیضی وغیرہ۔ جیسے کنیت، کوئی رشتہ، خاندانی رشتہ ہے، اس کی نام کی وجہ سے مشہور ہو جائے، وہ کیا ہو جائے گا؟ کنیت ہو جائے گا۔ یہ ہو گئی آپ کی اسم و معرفہ کی سبھی قسمیں۔ اب دیکھ لیتے ہیں فعل کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ فعل کی بھی 6 قسمیں ہوتی ہیں۔ فعل کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ فعل کی 6 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلا فعل ماضی، فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل۔ فعل ماضی میں کیا ہوتا ہے؟ فعل حال میں کیا ہوتا ہے؟ اور فعل مستقبل میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد فعل مضارع، فعل امر، فعل نہیں۔ اب دیکھ لیتے ہیں فعل ماضی، وہ فعل جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے، وہ فعل جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے، جیسے حامد آیا تھا، حامد کھاتا تھا، ہے نا؟ تھا آ رہا یعنی وہ اب کھا چکا ہے، یا حامد آیا تھا، بہت پہلے آ گیا تھا، کل آیا تھا، آج آیا تھا، ہے نا؟ یہ سب کیا ہے؟ گزرا ہوا زمانہ پایا جائے۔ اب فعل حال میں کیا ہے؟ وہ فعل جس میں موجودہ زمانہ پایا جائے، یعنی پرزینٹ ٹائم پایا جائے، جیسے وہ کھیلتا ہے، ابھی کھیل رہا ہے، بچہ روتا ہے، بچہ رو رہا ہے، بچہ رو رہا تھا نہیں، بچہ رو رہا ہے، تو فعل حال ہو گیا۔ اب فعل مستقبل کیا ہو گیا؟ وہ فعل جس میں آنے والا زمانہ پایا جائے، جیسے میں کل اسکول جاؤں گا، ابھی کنفرم بھی نہیں ہے کوئی چیز میں، ہو سکتا ہے کل بارش ہو جائے، چھٹی ہو جائے، ہو سکتا ہے میں اسکول میرا من نہ ہو سکتا ہے میری طبیعت خراب ہو جائے، تو میں اسکول جاؤں گا، وہ دہلی جائے گا، ہے نا؟ تو کوئی کنفرم نہیں ہے، جہاں پر کنفرم نہیں ہو جائے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ مستقبل ہو جائے گا، یا پھر فیوچر ہو جائے گا۔ وہ فعل جس میں آنے والا زمانہ پایا جائے، جیسے میں کل اسکول جاؤں گا، وہ دہلی جائے گا۔ اور فعل مضارع، وہ فعل جس میں حال اور مستقبل دونوں زمانہ پایا جائے، جیسے میں آیا ہوں، اب وہ جائیں گے، یعنی میں آ گیا ہوں، اب وہ جائیں گے۔ فعل مضارع میں دونوں زبانہ یعنی فعل حال اور فعل مستقبل دونوں پایا جاتا ہے، جیسے میں آیا ہوں، اب وہ جائیں گے۔ اب فعل امر دیکھ لیتے ہیں، وہ فعل جس میں کام کرنے کا حکم دیا جائے، جیسے گیند لاؤ، نیچے بیٹھو، شور مت کرو، ہے نا؟ ہاں، آرڈر دیا جائے، فعل امر۔ وہ فعل جس میں کام کرنے کا حکم دیا جائے، جیسے گیند لاؤ، نیچے بیٹھو، ہے نا؟ اب کسی چیز سے روکا جائے اگر، تو پھر یہ ہو جائے گا فعل نہیں۔ وہ فعل جس میں کوئی کام کرنے سے روکا جائے، جیسے شور مت کرو، پھول مت توڑو وغیرہ، فعل نہیں میں روکا جائے گا، اور آرڈر دیا۔ فعل نہیں میں ایک طرح سے فعل امر آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ فعل نہیں میں فعل امر کہیں نہ کہیں آ جائے گا۔ تو جیسے گیند لاؤ، گیند لاؤ کا حکم دیا گیا ہے، تو آرڈر دیا گیا ہے فعل امر۔ نیچے بیٹھو، ہے نا؟ نیچے بیٹھو کیا ہو جائے گا؟ فعل امر ہو جائے گا۔ نیچے مت بیٹھو تو فعل نہیں ہو جائے گا۔ گیند مت لاؤ، کسی چیز سے روکا گیا ہے تو پھر وہ فعل نہیں ہو جائے گا۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ اب دیکھ لیتے ہیں حرف کی کتنی قسم۔ اب حرف کو ایک بار دھیان سے آپ دیکھ لیجئے، ابھی تک آپ بنے ہوئے ہیں، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ اور دیکھ لیجئے آپ کہ حرف کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ یہ حرف میں بہت بچے بہت زیادہ کنفیوز رہتے ہیں۔ حرف کی 8 قسمیں ہوتی ہیں کل ملا کر۔ حرف جار، ایک منٹ، حرف جار، حرف عطف، حرف فجائیہ، حرف ندا، حرف استفہام، حرف شرط، حرف علت یا سبب، حرف استثناء۔ ایک ایک کر کے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ حرف جار وہ حرف ہے جس کی مدد سے جملے بنتے ہیں، جیسے میں، سے، کو، تک۔ اس سے جیسے حرف نارمل آپ حرف پڑھ کر آئے ہیں، جس کے آپ نے کوئی معنی نہ ہو، دوسرے سے مل کر وہ جملوں وہ معنی پیدا کر دے رہا ہو، وہی حرف جار بھی سیم رہے گا۔ اس کے بعد حرف عطف، 2 کلموں 2 جملوں کو جوڑنے والا حرف حرف عطف کہلاتا ہے، جیسے اور، جیسے اور ہے نا؟ اب اور کو دیکھ لیتے ہیں کہاں سے یہ جوڑ رہا ہے۔ حامد اور احمد اسکول گئے، حامد اور احمد۔ اب اور کو اگر ہٹا دے رہے ہیں، حامد احمد اسکول گئے، نہیں، جملہ صحیح نہیں بن رہا ہے، حامد اور احمد اسکول گئے، ٹھیک ہے؟ یہ حرف عطف ہے، یہاں پر جو 2 کلموں کو 2 جملوں کو جوڑنے والا حرف حرف عطف کہلاتا ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں حرف فجائیہ، وہ حرف جو رنج و غم، خوشی، تعجب وغیرہ جذبات میں زبان سے نکل جائے، یعنی وہ حرف جو رنج و غم،
خوشی، تعجب وغیرہ جذبات میں زبان سے نکل جائے اسی کو کیا بولیں گی؟ اسی کو بولتے ہیں حرف فجائیہ، جیسے واہ، ہائے، ماشاء اللہ وغیرہ، یہ سب کیا ہو گئے؟ سب کے سب حرف فجائیہ ہو گئے۔ اب دیکھ لیتے ہیں حرف ندا، وہ حرف ہے جو کسی کو مخاطب کرنے یا آواز دینے کے لیے بولا جائے، جیسے او لڑکی، اے لڑکے وغیرہ۔ حرف ندا کیا ہے؟ وہ حرف جو کسی کو مخاطب کرنے کے لیے یا آواز دینے کے لیے، کسی سے آپ کو کچھ بات کرنا ہے، ہے سنو، اے سن تو رہے سنو، ایسے ہے سنو، یہ سب جو ہو گیا نا، او لڑکی، اے لڑکے، اے لڑکے، یہ سب کیا ہو گیا؟ حرف ندا ہو گیا، یعنی آواز دینے کے لیے یا لوگوں کو مخاطب کرنے کے لیے، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے حرف ندا کا استعمال کرتے ہیں۔ حرف استفہام، استفہام جہاں پر آ جائے وہاں پر سمجھ لیجئے یہ کیا ہے؟ یہ کویشچن مارک ہے۔ حرف استفہام بھی بہت جگہ آئے گا آگے ابھی، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ حرف استفہام یعنی کویشچن مارک، سوال۔ وہ حرف جو سوال کرنے کے لیے بولا جائے، جیسے کیوں، کب، کیسے وغیرہ۔ وہ حرف جو سوال کرنے کے لیے بولا جائے، جیسے کیوں، کب، کیسے وغیرہ۔ اب حرف شرط، وہ حرف جس میں شرط ظاہر ہو، جیسے اگر تم محنت کرو گے تو تم پاس ہو جاؤ گے، اگر تم محنت کرو گے تو تم پاس ہو جاؤ گے، اس میں کیا ہو جائے گا؟ شرط ظاہر ہو رہی ہے، تو حرف شرط ہے یہ۔ اب دیکھ لیتے ہیں حرف علت یا سبب، دو جملوں کو جوڑنے کے درمیان سبب ظاہر کرے، وہ کیا ہو جائے گا؟ حرف علت یا سبب، جیسے چونکہ، کیونکہ، لہٰذا، اس لیے۔ جیسے تم کل اسکول نہیں آئے تھے کیونکہ تمہاری بس بگڑ گئی تھی، ہے نا؟ تم کل اسکول نہیں آئے تھے کیونکہ تمہاری بس بگڑ گئی تھی، ہے نا؟ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ کیونکہ جو آ گیا ہے یہ حروف علت یا سبب پیدا کر دے رہا ہے، یا چونکہ، اس لیے، لہٰذا، یہ سب کیا ہو گیا؟ حرف علت پیدا کر دے، حرف علت ہے۔ حرف استثناء، وہ حرف جو الگ کرنے کے لیے بولا جائے، تھے تمہارے علاوہ سب موجود تھے، وہ حاضر ہوتا مگر بیمار تھا، تو تمہارے علاوہ، جو یہ علاوہ آ گیا ہے نا، یہی حرف استثناء ہے۔ وہ حاضر ہوتا مگر وہ کیا تھا؟ وہ بیمار تھا، تو مگر جو آ گیا ہے وہی حرف استثناء یہاں پر ہو گیا ہے، جو دو چیزوں کو الگ کرنے کے لیے بولا جائے۔ اب دیکھ لیتے ہیں صفت کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ صفت کی 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ ہم نے کیا کیا دیکھا؟ اسم کی کتنی قسمیں دیکھی، فعل کی قسمیں دیکھی، حرف کی قسمیں دیکھی۔ اب صفت کی قسمیں دیکھتے ہیں۔ صفت کی 5 قسمیں ہوتی ہیں: صفت ذاتی، صفت نسبتی، صفت تعدادی یا عددی، صفت مقداری اور صفت اشاری۔ اب دیکھ لیتے ہیں صفت ذاتی، وہ صفت جو کسی شخص کے اندرونی اچھائی یا برائی ظاہر کرے، جیسے حامد شرارتی ہے، احمد اچھا لڑکا ہے، یہ اس کی اچھائی یا برائی ظاہر کر رہا ہے، تو پھر وہ کیا جائے گا؟ صفت ذاتی ہو جائے گا۔ صفت نسبتی، وہ صفت جس میں تعلق یا نسبت کا اظہار ہو، جس میں کیا ہو؟ تعلق یا نسبت کا اظہار ہو، جیسے میرٹھ سے میرٹھی، لکھنؤ سے لکھنوی، دہلی سے دہلوی، ہے نا، جلال پور سے جلال پوری۔ وہ صفت جس میں تعلق یا نسبت کا اظہار ہو، میرٹھ سے میرٹھی ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ تعلق ہے ان کا، میرٹھ سے میرٹھی، یا نسبت ہے، لکھنؤ سے لکھنوی ہو گئے، دہلی سے دہلوی ہو گئے، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ صفتیں نسبتی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ صفت تعدادی یا صفت عددی، وہ صفت جس میں کسی اسم کی تعداد ظاہر ہو، جیسے 4 مزدور، 5 روپیہ، 10 بچے، 3 گاڑیاں، 4 بنگلے، یہ سب کیا ہو گئے؟ سب تعداد ظاہر کر رہے ہیں، تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ صفت تعدادی ہو جائے گا، یا پھر صفت عددی بھی اس کو بولتے ہیں۔ اب دیکھ لیتے ہیں صفت مقداری، جس میں مقدار ظاہر ہو، یعنی وزن ظاہر ہو، وہ صفت جس میں کسی اسم کے مقدار یا وزن ظاہر ہو، جیسے 2 کلو چاول، 3 لیٹر تیل، یہ سب کے سب کیا ہے؟ مقدار ظاہر ہو رہے ہیں، اس کی وزن ظاہر ہو جا رہے ہیں، تو اس کی کوانٹٹی ظاہر ہو جا رہے ہیں، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ صفت مقداری ہو جائے گا۔ اب دیکھ لیتے ہیں صفت اشاری، وہ صفت جس سے کسی شخص موصوف کی طرف اشارہ کیا جائے، کسی موصوف کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے وہ بچہ بڑا خوبصورت ہے نا، وہ بچہ بہت ذہین ہے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ اشارہ کیا جا رہا ہے، اس بچے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، یہی کیا ہو جائے گا؟ یہی صفت اشاری ہو جائے گا۔ اب آگے دیکھتے ہیں ضمیر۔ ابھی تک ہم نے کیا دیکھا؟ اسم کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، اس کے بعد کیا دیکھا؟ فعل کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، اس کے بعد کیا دیکھا؟ حرف کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، اس کے بعد کیا دیکھا؟ صفت کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، اس کے بعد اب ضمیر کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، یہ دیکھ لیتے ہیں۔ ضمیر کی کل 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلا ضمیر شخصی، ضمیر موصولہ، ضمیر استفہامی، ضمیر اشاری اور ضمیر تنقیری۔ اب دیکھ لیتے ہیں ایک ایک کر کے۔ یہاں پر استفہام رہے گا، استفہام معنی ابھی کیا بتا کر آئے ہیں؟ ابھی حرف استفہام میں کیا بتا کر آئے ہوئے ہیں آپ کو؟ یہاں ضمیر استفہام وہی رہے گا، استفہام وہی رہے گا۔ تو پھر
चलिए एक एक करके देख लेते हैं ज़मीर को। ज़मीर मौसूला वो ज़मीर जो जुमलों को आपस में जोड़ने का काम करता है, वो ज़मीर जो जुमलों को आपस में जोड़ने का काम करता है, जैसे वो काम करता है, जो काम करता है वो दाद पाता है। वो दाद पाना एक अलग चीज़ है और काम करना एक अलग चीज़ है। लेकिन क्या हो गया, लेकिन वो ये वो आ गया है, वो जो काम करता है वो दाद पाता है, ये आपस में जोड़ने का काम कर रहा है ज़मीर। तो फिर और ये वो क्या हो गया, आप पहले ही पढ़ कर आए हो, जो इस्म के बदले बोला जाए उसी को ज़मीर कहते हैं। तो क्या हो जाएगा कि जो काम करता है वो दाद पाता है, तो इसमें वो ज़मीर मौसूला हो जाएगा, इसमें जो वो ज़मीर मौसूला हो जाएगा। अब देख लेते हैं ज़मीर इस्तिफ़हामी, वो ज़मीर जो सवाल करने या सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हो, जैसे कौन, कब, कैसे वगैरह। इस्तिफ़हामी पहले बता कर आया था, जहाँ ये आएगा हरफ इस्तिफ़हाम, वो क्यों, कब, कैसे, ये तब था। कौन, देखो अब यहाँ पर हरफ इस्तिफ़हाम जो था वो क्यों, कब, कैसे था, ठीक है। अब यहाँ पर कौन रहेगा, क्योंकि कौन को एक पर्सन को लेकर आना है, काम नहीं करना है। क्यों, कब, कैसे वो काम करा रहा था, यहाँ पर पर्सन को लेकर आना है, यानी कोई इंसान को, कोई जगह को लेकर आना है, कोई इस्म को लेकर आना है, तब ज़मीर इस्तिफ़हामी रहेगा, वरना फिर वो हरफ़े इस्तिफ़हाम हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, ज़मीर की चौथी किस्म क्या है, ज़मीर इशारी हो गया, वो ज़मीर जो किसी की तरफ इशारा करने के लिए बोली जाए, जैसे वो, इस, उस वगैरह। उसके बाद ज़मीर तनक़ीरी क्या है, वो ज़मीर जो किसी गैर मौजूद चीज़ के लिए बोला जाए, जैसे कोई, कुछ वगैरह, यानी जो चीज़ तुम्हारे वहाँ मौजूद नहीं हो और उसके बारे में तुम बात कर रहे हो, वो ज़मीर तनक़ीरी हो जाएगा। तो अभी तक कैसा लगा आपका वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई राय देना चाहते हैं आप तो ज़रूर बताएं, ज़रूर राय दीजिए, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। और वीडियो को हम लाइक नहीं किया हुआ है तो लाइक कर दीजिए, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप सब्सक्राइब कर ज़रूर कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, ये जो अभी तक हमने देखा कलमा की कितनी किस्में होती हैं, कलमा की 5 किस्में होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, तो हमने देखा कि कलमा की 5 किस्मों में इस्म होता है, फ़ेल, सिफ़त, इस्म, फ़ेल, हर्फ, सिफ़त, तमीज़, ज़मीर और होती है। इस्म, फ़ेल, हर्फ, उसके बाद सिफ़त हो गया और फिर ज़मीर हो गया। फिर हमने क्या देखा कि हमने देखा इस्म की कितनी किस्में होती हैं। इस्म की फिर क्या हमने देखा कि इस्म की 6 किस्में, इसमें की 5 किस्में होती हैं। इस्म मारफ़ा, इस्म ख़ास या मारफ़ा, इस्म आम या नकरा, इस्म जमा, इस्म माद्दा और इस्म कैफ़ियत। फिर इस्म मारफ़ा की कितनी किस्में होती हैं, हमने देखा कि 6 किस्में होती हैं। कौन-कौन सी होती हैं? अलम और उर्फ़, लक़ब, खिताब, तखल्लुस और फिर कुनियत देखा। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने ये देखा कि ज़मीर की कितनी किस्में होती हैं। उसकी क्या हमने देखा था, फिर फ़ेल की कितनी किस्में होती हैं। फ़ेल की कुल मिलाकर 6 किस्में होती हैं। फ़ेल माज़ी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तक़बिल, फ़ेल मुदारे और फिर फ़ेल नहीं हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हर्फ़ की कितनी किस्में होती हैं। हर्फ़ की 8 किस्में होती हैं। हमने क्या देखा? हर्फ़ की 8 किस्में होती हैं। कौन-कौन सी? हर्फ़ जार, हर्फ़ अतफ़, हर्फ़ फ़जाइया, हर्फ़ निदा, हर्फ़ इस्तिफ़हाम, हर्फ़ शर्त और फिर हर्फ़ सबब या फिर हर्फ़ इल्लत या फिर हर्फ़ इस्तिस्ना। उसके बाद हमने क्या देखा? सिफ़त की कितनी किस्में होती हैं। तो सिफ़त की कितनी किस्में बताई थी आपको? सिफ़त की 5 किस्में होती हैं। कितनी किस्में होती हैं? 5 किस्में होती हैं। सिफ़त ज़ाती, सिफ़त निस्बती, सिफ़त तादादी या अददी, सिफ़त मिक़दारी और फिर सिफ़त इशारी। उसके बाद फिर हमने क्या देखा? ज़मीर की कितनी किस्में होती हैं। ज़मीर की किस्मों में से हमने ये देखा कि ज़मीर की 5 किस्में होती हैं। कौन-कौन सी? ज़मीर शख़्सी, ज़मीर मौसूला, ज़मीर इस्तिफ़हामी, ज़मीर इशारी और ज़मीर तनक़ीरी। अब आगे देखते हैं, यहाँ तक हमने कलमा की सभी किस्मों को ख़त्म कर लिया है। अब हम देखते हैं जिन्स की कितनी किस्में होती हैं। जिन्स की 2 किस्में होती हैं, एक होता है मुज़क्कर और दूसरा होता है मुअन्नस। मुज़क्कर किसको बोलते हैं और मुअन्नस किसको बोलते हैं? वो इस्म जो नर के लिए बोला जाए उसे मुज़क्कर कहते हैं, जैसे लड़का हो गया, मुर्गा हो गया, शेर हो गया वगैरह। और मुअन्नस जो इस्म मादा के लिए बोला जाए उसे मुअन्नस कहते हैं, जैसे लड़की, मुर्गी, शेरनी वगैरह। ये सब तो आप जान ही रहे होंगे। अब एक चीज़ थोड़ा-सा देख लेते हैं कि मुज़क्कर और मुअन्नस कुछ-कुछ चीज़ों के जो कि क्लास 10th के लिए और लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो ये जो बनाया गया है ये क्लास 10th
یہ جو یہاں سے شروع ہوا ہے جنس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، یہ کلاس 10 کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا اور باقی کلاسز کے لیے بھی ہونے والا ہے، لیکن یہ جو اگزامپل دیا ہوا ہے یہ پرانے پیپر سے لیا گیا ہے، جو ان کا پریویس ایئر کویشچن پیپر تھا، اسی سے یہ سب چیزیں اگزامپل لی ہوئی ہیں، تو یہ کلاس 10 والے بچے دھیان سے دیکھیں گے۔ مذکور مذکر اور مؤنث، اس کو تذکیر اور تانیث بھی بولتے ہیں۔ کیا کیا بولتے ہیں اس کو؟ تذکیر بھی بولتے ہیں اور تانیث بھی بولتے ہیں۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے۔ استاد، استاد مذکر ہے، اس کی مؤنث کیا ہوگی؟ استانی۔ شاعر مذکر ہے، شاعرہ۔ غلام مذکر ہے، غلام کے مؤنث کیا ہوگی؟ بندی۔ فقیر، فقیری۔ مرد، عورت یا پھر زن ہوگا۔ حاجی، حجن۔ پدر، مادر۔ بھائی، بہن۔ شیر، شیرنی۔ معلم، معلمہ۔ اس کے بعد یہ ہو گیا آپ کا، یہ پریویس ایئر کلاس 10 کے پیپر سے لیا گیا تھا، اس کو 10th والے بچے دھیان سے دیکھ لیں گے۔ اب اس کے بعد دیکھیں تعداد۔ تعداد کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 2 قسمیں ہوتی ہیں، واحد اور جمع۔ واحد، ایک عدد کو واحد کہتے ہیں، جمع ایک سے زیادہ عدد کو، یعنی کوئی بھی ایک چیز ہو تو اس کو واحد کہیں گے۔ 2 چیز اگر آ جائے گی تو پھر وہ جمع ہو جائے گی، یا 10 چیز آ جائے گی یا 10,000 چیز آ جائے گی، سب کے سب جمع ہوں گی، لیکن واحد صرف ایک رہے گا۔ اس کی دیکھ لیتے ہیں اگزامپل۔ واحد امر، واحد امور جمع ہے۔ امیر واحد عمرہ جمع ہے۔ غریب واحد غربہ جمع ہے۔ طبیب واحد اطبہ جمع ہے۔ اسم واحد اسما جمع ہے۔ شجر واحد اشجار جمع ہے۔ عیب واحد عیوب جمع ہے۔ دلیل واحد ہے دلائل جمع ہے۔ خلیفہ واحد خلفہ جمع ہے۔ مدرسہ واحد مدارس جمع ہے۔ اس کے بعد جسم واحد اجسام جمع ہے۔ ادب واحد آداب جمع ہے۔ نبی واحد انبیاء جمع ہے۔ سبب واحد اسباب جمع ہے۔ خادم واحد خدام جمع ہے۔ حاجی واحد حجاج جمع ہے۔ مسجد واحد مساجد جمع ہے۔ قول واحد اقوال جمع ہے۔ خبر واحد اخبار جمع ہے۔ اور غرض واحد اغراض جمع ہے۔ حکم واحد احکام جمع ہے۔ اور طرف واحد ہے اطراف جمع ہے۔ فعل واحد افعال جمع ہے۔ شعر واحد اشعار جمع ہے۔ جرم واحد جرائم جمع ہے۔ ضلع واحد اضلاع جمع ہے۔ نور واحد انوار جمع ہے۔ قانون واحد قوانین جمع ہے۔ دیوان واحد دوائین جمع ہے۔ صنف واحد اصناف جمع ہے۔ قلب واحد قلوب جمع ہے۔ فقیر واحد فقراء جمع ہے۔ مکتب واحد مکاتب جمع ہے۔ قبر واحد قبور جمع ہے۔ خیال واحد خیالات جمع ہے۔ طفل واحد اطفال جمع ہے۔ رکن واحد ارکان جمع ہے۔ علم واحد علوم جمع ہے۔ فوج واحد افواج جمع ہے۔ تاریخ واحد تواریخ جمع ہے۔ ہم اس کے بعد فلق واحد افلاق جمع ہے۔ تدبیر واحد تدابیر جمع ہے۔ عام واحد عوام جمع ہے۔ خط واحد خطوط جمع ہے۔ استاد واحد اساتذہ جمع ہے۔ شیطان واحد شیاطین جمع ہے۔ تصنیف واحد اور تصانیف جمع ہے۔ یہ ہو گیا آپ کے واحد جمع، یہ پریویس ایئر کلاس 10 کے پیپر سے پورا لیا گیا تھا، واحد جمع اور پھر وہ جنس کی جو قسمیں تھی وہ مذکر اور مؤنث۔ اب دیکھ لیتے ہیں متضاد۔ متضاد، جن الفاظ کے معنی ایک دوسرے کے ضد ہوں متضاد کہلاتے ہیں۔ یعنی آپ نے ایک ورڈ پڑھا ہوگا، یعنی جو الٹا ہو، اپوزٹ ورڈ، ٹھیک ہے، اسی کو کیا بولیں گے؟ وہ متضاد الفاظ کہلاتے ہیں، جیسے آزادی اور غلامی۔ اب اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آزادی، غلامی، ارض، سما، عرش، فرش، زن، شوہر، سفید، سیاہ، جاہل، عالم، جدید، قدیم، حلال، حرام، عزت، ذلت، خاص، عام، دنیا، آخرت، گل، خار، غلط، صحیح، محبت، نفرت، شب، روز، انکار، اقرار، آرام، تکلیف، اصل، نقل، لال، ہرا، خرید، فروخت۔ یہ ہو گیا آپ کا متضاد الفاظ، ٹھیک ہے، الٹا جس کو بولتے ہیں۔ اب مترادف اور متضاد میں تھوڑا سا فرق ہے۔ متضاد یعنی الٹا ہوتا ہے، مترادف کیا ہوتا ہے؟ مترادف ایک ہی لفظ کے کئی معنی، کئی لفظ ہوں تو وہ کیا ہو جائے گا؟ مترادف ہو جائے گا۔ جیسے اندھیرا، ظلمت، تاریکی، سیاہی، سب کے معنی اندھیرا ہوگا۔ زندگی، زیشت، حیات، سب کے معنی کیا ہو جائے گا؟ زندگی ہو جائے گا۔ امیر، غنی بھی ہو جائے گا، دولت مند ہو جائے گا، اور مالدار، سب کے معنی امیر ہو گیا۔ پیڑ کیا ہے؟ درخت بھی ہوتا ہے اور شجر بھی ہوتا ہے۔ دکھ کیا ہے؟ درد، رنج، تکلیف۔ مرنا، وفات، موت، انتقال، سب کے معنی ایک ہی ہو رہے ہیں، یعنی مرنا تو مرنا بھی ہوگا، وفات میز بھی ہوتی ہے موت، اور موت میز بھی ہوتی ہے موت، انتقال میز بھی ہوتا ہے مرنا۔ اب اس کے بعد حروف شمسی اور حروف قمری کو دیکھ لیتے ہیں۔ حروف شمسی وہ حروف جن میں پہلے الف آتے ہیں مگر
اس وقت لام کا تلفظ نہیں کیا جاتا، یعنی جو پہلے الف آتے ہیں حروف شمسی میں اور لام نہیں پڑھا جاتا ہے، اور لام کے بعد حرف مشدد ہوتا ہے. ابھی مشدد پڑھ کر آئے ہوئے ہو آپ کہ تشبیہ والے جس پر تشدید رہتی ہے اسے مشدد کہتے ہیں، اور اس کو 2 بار پڑھا جاتا ہے. یہ سب آپ پڑھ کر آئے ہوئے ہیں ابھی. تو جیسے والصلاۃ والنہار والصوم، یہ ہو گیا حروف شمسی. اگر حروف شمسی حروف قمری ابھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو، آگے دیکھتے رہیے، ابھی اور ڈیٹیل پہ آپ کو مل جائے گا یہ. اس کے بعد حروف شمسی وہ حروف ہیں جن میں پہلے الف آتے ہیں مگر اس وقت لام کا تلفظ نہیں ہوتا ہے اور لام کے بعد کا حرف مشدد ہوتا ہے، جیسے والصلاۃ والنہار والصوم. مندرجہ ذیل حروف کتنے ہیں؟ 14 حروف شمسی ہیں. اب دیکھو حروف شمسی کو پتہ کیسے کرو گے. جیسے کوئی حروف ہے وہ تشدید ہے اور اس سے پہلے الف لام آ رہا ہے، جیسے تے ہو گیا، سے، دال، زال، رے، زے، سین، شین، صاد، زواد، تو، زو، لام، نو، یہ سب پر تشدید ہے اور اس سے پہلے الف لام لکھا ہوا ہے. جیسے سواد ہے، سواد پر دیکھیے یہاں پر تشدید ہے اور اس سے پہلے الف لام لکھا ہوا ہے. تو اب آپ کو کیا کہنا ہے کہ سواد حروف شمسی ہے، اس میں آپ کو لام کو نہیں پڑھنا ہے، تو آپ اس کو کیا پڑھیں گے؟ والصلاۃ. ابھی نو دیکھو، نو یہاں پر ہے، نو یہاں پر تشدید لگا ہوا ہے، اس سے پہلے الف لام لکھا ہوا ہے، تو آپ کیا پڑھیں گے؟ لام کو نہیں پڑھیں گے. النہار، یہاں پر سواد ہے، والصوم. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا. کتنے ہیں حروف شمسی؟ 14 ہیں. اور حروف قمری بھی 14 ہیں. حروف قمری وہ حروف قمری وہ حرف جن سے پہلے الف لام آتے ہیں اور اس وقت لام کا تلفظ ہوتا ہے، جیسے القمر، عبد الجلیل، اور یہ بھی 14 ہوتے ہیں. اب اس میں دیکھ لیتے ہیں. الف، بے، جیم، ہے، خے، عین، غین، فے، بڑا قاف، کاف، میم، حمزہ، یہ اور ہے. اب اس میں کیا ہے؟ یہاں پر دیکھ لیجئے بڑا کاف کہاں ہے؟ بڑا کاف یہ القمر. ٹھیک ہے، القمر پر تشدید رہے گی اور اس میں ال پڑھا جائے گا. عبد الجلیل، جلیل جیم پر، جیم یہاں پر دیکھیے کہیں ہے، جیم یہاں پر، ہاں جیم ہے، یہاں پر جیم آیا ہوا ہے. اب اس کے پہلے الف لام آیا ہوا ہے تو لام کو ہم پڑھیں گے. حروف شمسی اور حروف قمری یہی ہے. امید ہے آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی. حروف قمری، جس حروف میں ال پڑھا جاتا ہے اسے حروف قمری کہتے ہیں. جس حروف میں ال پڑھا جاتا ہے اسے حروف قمری کہتے ہیں. ایک دم آسان زبان میں آپ دیکھ لیجئے. جس حروف میں ال پڑھا جاتا ہے اسے حروف قمری کہتے ہیں، جیسے القمر، عبد الجلیل، عبد الکلام، عبد الکریم وغیرہ. اور حروف شمسی جس حروف میں ال نہیں پڑھا جاتا اسے حروف شمسی کہتے ہیں، جیسے نور الدین، بلال الدین، عماد الدین. سب کیا ہو جائے گا؟ اچھا، بلال الدین میں لام پڑھا گیا ہے. ٹھیک ہے، بلال الدین میں لام پڑھا گیا، بلال الدین نہیں رہے گا، نور الدین اور عماد الدین. یہ حروف شمسی. ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو ضرور کر دیجیے. آگے دیکھتے ہیں. سابقہ اور لاحقہ. سابقہ اور لاحقہ، جن الفاظ کو، ہاں جلد ہی ویڈیو ختم ہوگی. اب یہ لاسٹ ٹاپک ہی چل رہا ہے آپ کا، جلد ہی ویڈیو آپ کی ختم ہونے والی ہے اور یہ گرامر آپ کا پوری طریقے سے اردو قواعد کمپلیٹ ہو گیا ہے. اگر اس سے بھی زیادہ ڈیپلی، اس سے بھی زیادہ آپ ڈیپ میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک سیریز اور شروع ہونے والی ہے جلد ہی اردو ٹی جی ٹی مشن کے لیے. اردو ٹی جی ٹی مشن ایک چل رہا ہے آپ کا، اردو ٹی جی ٹی مشن 2026. اس میں آپ کو لٹریچر کرائی جا رہی ہے اور اسی میں آپ کو اردو ٹی جی ٹی، اردو گرامر ٹی جی ٹی، اردو قواعد ٹی جی ٹی مشن چلنے والا ہے. جلد ہی آپ کو اس سے زیادہ ڈیپلی قواعد دیکھنے کو ملے گی. ابھی تک جتنا بھی قواعد آپ پڑھ لیے ہیں ابھی 12th تک، یا بی اے یا پھر ٹی جی ٹی بیسک کے لیے جو ٹی جی ٹی کی تیاری کر رہے ہیں وہ جان ہی رہے ہوں گے، یہ سب ان کے لیے بیسک ہے. تو 12th کے لیے آپ کے لیے اتنا گرامر کافی ہے. آپ یہ لاسٹ ٹاپک چل رہا ہے سابقہ اور لاحقہ، اس کو پڑھ لیجئے، اس کے بعد آپ کی یہ ویڈیو یہیں پر ختم کر دیں گے. جن کے الفاظ کو، سابقہ اور لاحقہ کس کو کہتے ہیں؟ جن الفاظ کو ایک دوسرے سے جوڑ کر بنایا جاتا ہے اسے سابقہ اور لاحقہ کہتے ہیں. سابقہ کس کا، کون سے، جب کیا ہوتا ہے سابقہ؟ جب کوئی لفظ دوسرے سے شروع میں جڑتا ہے اسے سابقہ کہتے ہیں، اور جب کوئی لفظ بعد میں جڑتا ہے اسے لاحقہ کہتے ہیں. یعنی جوڑ کر، جب کوئی لفظ پہلے جڑ جائے گا اسے سابقہ کہیں گے، جو کوئی لفظ بعد میں جڑتا ہے اس کو لاحقہ کہتے ہیں. اب دیکھ لیتے ہیں سابقہ. سابقہ کو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں. جیسے نا ہو گیا، ایک لفظ ہے نا، یہ پہلے جڑے گا، جیسے نا امید، نا مراد، ناممکن، نادان، نامعلوم. ہم کیا ہو گیا؟ ہم سفر، ہم وطن، ہم نام، ہم جماعت. با کیا ہو گیا؟ با ادب، با تمیز، با نصیب، با محاورہ، با خیر، خوش نصیب، خوش مزاج، خوشحال، خوشبو، خوش اخلاق. بد ہو گیا، بد نصیب، بد چلن، بد صورت، بدبو. بے ہو گیا، بے شرم، بے غیرت، بے پردہ، بے ضمیر، بے وفا، بے حیا. پر ہو گیا، پر درد، پر سوز، پر زور. اہل ہو گیا، اہل دل، اہل زبان، اہل
قلم، اہل محفل، ان ہو گیا ان پڑھ، ان بن، انمول، زیر ہو گیا زیر لب، زیر نظر، زیر دیوار، پیش ہو گیا پیشکش، پیش خیمہ، پیش خدمت، سر ہو گیا سرپرست، سر بازار، سر بلند، صاحب ہو گیا صاحب عزت، صاحب دولت، صاحب اولاد، صاحب محفل، لا ہو گیا لا مکان، لا زوال، لا چار، لا علاج، یک ہو گیا یک نظر، یک جان، ایک دل، ایک رنگ۔ اب دیکھتے ہیں لاحقہ کسے کہتے ہیں۔ آباد، جیسے لاحقہ بعد میں جڑے گا، لاحقہ میں لفظ بعد میں جڑتا ہے، جیسے آباد ہو گیا الہ آباد، فیض آباد، اکبر آباد، جعفر آباد، آمیز، غم آمیز، مسرت آمیز، اثر آمد، گڑھ، علی گڑھ، اعظم گڑھ، باز، دغا باز، کبوتر باز، آتش باز، بان، فیل بان، باغ بان، پاش بان، میزبان، پرور، بندہ پرور، علم پرور، تر، خوب تر، چشم تر، زیادہ تر، کم تر، دار، کرایہ دار، جاندار، عزت دار، انداز، تیر انداز، نظر انداز، خلل انداز، بر، نامہ بر، دل بر، خانہ، قید خانہ، نعمت خانہ، باورچی خانہ، غسل خانہ، کار، بدکار، سرکار، فنکار، گاہ، عیدگاہ، سجدہ گاہ، قیام گاہ، خیز، تعجب خیز، عزت خیز، ور، نامور، طاقتور، دانشور، مند، درد مند، عقل مند، احسان مند اور فائدہ مند۔ یہ ہوگی آپ کی اردو گرامر یا اردو قواعد پوری کمپلیٹ کرا دی گئی ہے۔ ایک بار ریویژن کر لے رہے ہیں، اس کے بعد آپ سے کچھ باتیں کریں گے، پھر اس کے بعد یہ ویڈیو کو ختم کر رہے ہیں۔ ایک بار اور دوہرا لے رہے ہیں آپ کے لیے کہ ابھی تک ہم نے کیا پڑھا ہوا ہے یہاں پر۔ اگر چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو کر دیجئے۔ ایسے ہی آپ کو میراتھن ویڈیو یا اور چیزوں کی تیاری آپ کو بالکل فری یہاں سے کرائی جا رہی ہے، بالکل فری، آپ سے ایک پیسہ بھی نہیں لیا جا رہا ہے، نہ کو پیڈ کلاسز آپ کو ریفر کیا جا رہا ہے۔ یہاں اس چینل کی جانب سے آپ کو ہر چیز کی تیاری، اگر آپ چاہتے ہیں کسی اور چیز کی تیاری کرائی جائے تو آپ اس کا سلیبس ہمیں بھیج دیجیے یا پھر کمنٹ باکس میں نام لکھ دیجیے، آپ کا سلیبس ضرور دیکھ لیا جائے گا۔ ایک بار دوہرا کر اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا حروف تہجی۔ حروف تہجی ہمارے منہ سے جو آواز نکلتی ہے، آواز کو ظاہر کرنے والے نشان کو حرف کہتے ہیں، اور حروف ایک سے زیادہ حرف رہیں گے تو اس کو حروف کہیں گے۔ اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا، حروف تہجی کے معنی کیا ہوتے ہیں، ہجے کرنا ہوتے ہیں۔ حروف تہجی کی کتنے اقسام ہوتے ہیں، دو اقسام ہوتے ہیں، حروف مفرد اور حروف مرکب۔ حروف مفرد کی کتنی تعداد ہوتی ہے، حروف مفرد کی 37 ہوتی ہے، اور حروف مرکب کتنے ہوتے ہیں، 5 ہوتے ہیں۔ اب حروف تہجی کل یا تو 52 ہوں گے، یا تو 50 ہوں گے، یا پھر 51 ہوں گے۔ اور حروف مفرد کیا دیکھیں، حروف مفرد کی کل تعداد 37 ہوتی ہے، یہ آپ کا حروف مفرد دیا ہوا ہے۔ حروف مرکب آ، با، پھا، تھا، جا، یہ جو ہے۔ حروف منقوط یعنی جس پر نقطہ ہو اسے حروف منقوط کہتے ہیں۔ حروف غیر منقوط یعنی جس پر نقطہ نہ ہو۔ حروف معاہدہ جس پر ایک نقطہ ہو۔ حروف مسنات جس پر 2 نقطہ ہو۔ حروف مسلح یعنی جس پر 3 نقطہ ہو۔ حروف فوقانی جس کے اوپر نقطہ ہو۔ حروف تحتانی جس کے نیچے نقطہ ہو۔ اس کے بعد کیا دیکھا، حروف علت وہ تلفظ وہ حروف جو ہر تلفظ میں تقریباً ہر حرف کے اندر آتے ہیں، ہر حروف کے اندر آتے ہیں، جیسے الف، واو، یہ تینوں ہر چیز کے اندر آئیں گے۔ اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ خالص عربی حروف کتنے ہیں، 10 ہیں۔ اس کے بعد کیا دیکھا، فارسی حروف کتنے ہیں، خالص پجزگ یا ٹرک بتائی گئی تھی آپ کو، 4 ہیں۔ خالص ہندی حروف کیا ہیں، 17 ہیں۔ اس کے بعد خالص عربی اور فارسی دونوں زبان میں استعمال ہونے والے حروف دال، ر، خ، عین ہیں۔ فارسی اور ہندی دونوں زبان میں استعمال ہونے والے حروف پے، چے، غاف ہیں۔ اس کے بعد الف کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، الف ممدودہ، الف مقصودہ۔ الف ممدودہ وہ الف جو کھینچ کر پڑھی جاتی ہے، جیسے عام ہو گیا۔ الف مقصودہ جو کھینچ کر نہیں پڑھی جاتی ہے، جیسے انبیاء ہو گیا۔ اس کے بعد نون کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، نون ظاہرہ، نون غنہ۔ نون ظاہرہ جو لکھا جائے اور پڑھا جائے، جیسے جان، کان، شان، مکان۔ نون غنہ جو لکھا جائے لیکن ناک میں پڑھا جائے، جیسے کہاں، جہاں، وہاں۔ اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا، اس کے بعد دیکھا واو کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، واو معروف، واو مجہول، واو مدولہ۔ واو معروف کس کو کہتے ہیں، جو واو کے پہلے پیش ہو اور اسے کھینچ کر پڑھا جائے، جیسے نور، خوب، خون وغیرہ۔ واو مجہول جس کے پہلے پیش ہو لیکن کھینچ کر نہ پڑھا جائے، جیسے زور، شور۔ واو مدولہ جو لکھا جائے لیکن پڑھا نہ جائے، جیسے خواب، خواہش۔ اس کے بعد کیا دیکھا، ہا دیکھا۔ ہائے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ہائے ملفوظی، ہائے مختفی۔ ہائے ملفوظی وہ جو تلفظ میں آتی ہے، جیسے کوہ، راہ، سیاہ۔ ہائے مختفی جو لکھی جاتی ہے لیکن نہیں پڑھی جاتی ہے، جیسے پروانہ، سلطانہ۔ یا کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، یا معروف، یا مجہول۔ یا معروف جو یا خوب کھینچ کر پڑھی جاتی ہے، جیسے وزیر، اسیر، امیر۔ وائے مجہول جو یا کھینچ کر نہیں پڑھی جاتی ہے، جیسے شیر، دلیر۔
اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا، اعراب دیکھا۔ لفظ اعراب کے لغوی معنی ہوتی ہیں گھوڑا دوڑانا یا تیز کرنا، چونکہ اعراب کو حرف و سکنات بھی کہتے ہیں۔ اعراب 8 ہوتے ہیں، فتحہ ہوتا ہے، کسرہ، ضمہ، سکون، تشدید، تنوین، وقف اور مد۔ پھر اس کے بعد کیا دیکھا، فتحہ کو کیا دیکھا، فتحہ کو زبر بھی کہتے ہیں اور جس پر فتحہ لگا ہوتا ہے اس کو مفتوح کہتے ہیں۔ کسرہ کو زیر بھی کہتے ہیں اور جس پر کسرہ لگا رہتا ہے اس کو مکسورہ کہتے ہیں۔ ضمہ کو پیش بھی کہتے ہیں، جس پر ضمہ لگا رہتا ہے اسے مضموم کہتے ہیں۔ سکون کو جزم بھی کہتے ہیں اور جس پر جزم لگی رہتی ہے اس کو مجزوم کہتے ہیں۔ تشدید کیا ہوتی ہے، ایک تین ایسے اللہ جو لکھا جاتا ہے اوپر تین لگا رہتا ہے، ترشول کی طرح ہوتا ہے، اور جس حرف پر تشدید لگی رہتی ہے اس کو مشدد کہتے ہیں، جیسے اللہ، امی۔ تنوین کس کو کہتے ہیں، تنوین کی علامت 2 زبر ہو سکتی ہے، 2 زیر بھی ہو سکتی ہے، 2 پیش بھی ہو سکتی ہے، اور 2 زیر اور 2 پیش بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد کیا دیکھیں ہم، وقف دیکھے، حرف و ساکن کے بعد اعراب نہ ہو تو اس کو وقف کہتے ہیں، جیسے درد ہو گیا، سرد ہو گیا، سین رے پر اعراب ہے لیکن دال پر نہیں ہے۔ مد کیا ہو گیا، مد کی علامت ہے عالی مدہ ہے، اس کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، آدمی آلسی ہو گیا۔ اس کے بعد کیا دیکھا، حروف تہجی، مخرج کس کو بولتے ہیں، ہمارے جو حروف تہجی کو منہ سے بولنے کے 4 مقام ہوتے ہیں، ہماری زبان کو ہمارے بات کو پیش کرنے کے لیے 4 مقام ہوتے ہیں حروف حلقی، حروف خنقی، حروف اشنانی اور حروف شفوی۔ حروف حلقی کیا دیکھیے، جو حروف حلق سے بولے جائے، جیسے ہے، خے، عین، غین، بڑا کاف، قاف، گاف ہے۔ حروف خنقی کیا ہو گئے، جو تالو سے بولے جائے، جیسے جیم، چے، زے، شین، صاد، زو۔ اس کے بعد حرف اشنانی کیا ہو گیا، سین نون مس ہوتا ہے عربی میں دانت، جو چیز دانت سے بولی جائے، جیسے تے، سے، دال، سین، سواد۔ تو حروف شفوی وہ جو لب سے نکلتے ہیں، جیسے بے، پے، فے، میم، واو۔ اس کے بعد کیا دیکھا، اس کے بعد ہم نے دیکھا علم بیان۔ علم بیان جو ایک بات کو ہم کتنی طرح سے بول سکتے ہیں، علم بیان ہمیں وہی سکھاتا ہے۔ اس کے کتنے اقسام ہوتے ہیں، 4 ہوتے ہیں، تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، کنایہ۔ تشبیہ کے 5 ارکان ہوتے ہیں، تشبیہ، مشبہ، مشببہ، حرف تشبیہ، وجہ تشبیہ اور غرض تشبیہ۔ تشبیہ کس کو کہتے ہیں، کسی چیز کو اعلیٰ چیز سے مثال دی جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ اب مشبہ کیا ہو گیا، جس چیز کی تشبیہ دی جاتی ہے اسے مشبہ کہتے ہیں، جس چیز کو تشبیہ دی جاتی ہے اسے مشببہ کہتے ہیں، جس تشبیہ دینے کے لیے جس حرف کا استعمال کیا جاتا ہے اسے حرف تشبیہ کہتے ہیں۔ اور وجہ تشبیہ، کس لیے ہم تشبیہ دی جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے ہماری، وہی وجہ تشبیہ، اور کون سی غرض ہے ہماری، وہ غرض تشبیہ ہو جائے گا۔ مثلا نازکی، اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی۔ گلاب کسی ہے، اس میں لب کی تشبیہ دی جا رہی ہے، لب مشبہ ہو گیا، گلاب کی پنکھڑی مشببہ ہو گیا، اور حرف کیا ہو گیا، سی ہو گیا۔ نازکی کیا ہوگی، نازکی ہماری وجہ، وہی وجہ دکھانی ہے، اور غرض کیا ہے، لبوں کی نزاکت کو ہم دکھانا چاہتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم نے دیکھا اشتعارہ کس کو بولتے ہیں۔ اشتعارہ جب کوئی چیز اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال ہو، جیسے تو شاہین ہے، پرواز ہے، کام تیرا، تیرے سامنے آشیاں اور بھی ہیں۔ مجاز مرسل، اس میں لفظ کا استعمال حقیقی معنی کے بجائے کسی اور معنی میں ہوتا ہے، اس کے حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور رشتہ پایا جاتا ہے، جیسے جب ہاتھ اس کے نبض پہ رکھا تب ابن محسوس یہ ہوا کہ بدن میں لگی ہے۔ قنایا جس کو بولتے ہیں، جب الفاظ میں حقیقی معنی کے علاوہ دوسرا معنی بھی ہو لیکن دوسرا معنی مراد لیا جائے، جیسے تم میرے پاس ہوتے ہو، گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا، علم بدیع دیکھا۔ علم بدیع جس میں کلام کے لفظی اور معنی دونوں خوبیاں بیان ہوں۔ ثنائے لفظی، ثنائے معنوی۔ لفظی کیا ہوتا ہے، جو لفظ کے ذریعے ہمیں پتہ چل جاتا ہے اسے لفظی کہتے ہیں۔ معنوی جو معنی کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے اسے معنوی کہتے ہیں، ثنائے معنوی کہتے ہیں۔ ثنائے لفظی کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، 5 قسمیں ہوتی ہیں، ثنائے تجنیس، صنعت استقاق، صنعت تنسیق صفات، صنعت سیاقۃ الاعداد، اور اس کے بعد ثنائے معنوی کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، ثنائے معنوی کی ہو جائیں گے ثنائے معنوی کی مبالغہ، صنعت محملہ، اس کے بعد صنعت ایہام، مرات النظیر، تعلیل، تجاہل عارفانہ، تلمیع، مبالغہ، اور یہاں پر محملہ رہے گا، اور وہ یہ جو 5ویں نمبر پہ جو رہے گی وہ کیا رہے گا، وہ یہاں پر 5ویں نمبر پر صنعت سیاقۃ الاعداد ہو گیا، صنعت محملہ رہے گا، غیر منقوطہ رہے گا، ٹھیک ہے، صنعت غیر منقوطہ رہے گا، سیاقت غیر منقوطہ رہے گا۔ اور جو یہاں پر رہے گا وہ مبالغہ نہیں رہے گا، تضاد رہے گا، تضاد، سیاقت، صنعت تضاد۔ تضاد مینس کیا ہوتا ہے کہ شعر میں ایسے لفظ لانا جو ایک دوسرے کے ضد میں ہوں، وہی تضاد ہوتا ہے، یہاں پر تضاد رہے گا، صرف تضاد، ہاں، مبالغہ، تضاد، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہو گیا، صفت تجنیس۔ تجنیس میں ہم نے کیا دیکھا، شعر میں جب ایک ہی لفظ 2 بار آئے اور دونوں کے معنی الگ الگ ہوں، جیسے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اس کے بعد کیا دیکھا، اشتقاق، جب کلام میں 2 یا 2 سے زیادہ لفظ ایسے آئے جو ایک ہی لفظ سے بنے ہوں، جیسے دل کو اجڑنا سہل نہیں صحیح، بسنا سہل نہیں ظالم، بستی بسانا
کھیل نہیں بستے بستے بستی ہے۔ تنسیق و صفات کیا ہو گیا؟ کلام میں ایسے لفظ لگانا جس کے کسی شخص کے ایک کے بعد دیگر خوبیاں بیان ہوں، جیسے خالق نے دیے تھے 4%، دانا، عاقل، ذکی اور خرد مند۔ اس کے بعد کیا ہم نے دیکھا؟ صنعت سیاقت العداد میں وہ صنعت جس میں شعر گنتی یا عدد کا نام لے کر بیان کر رہا ہو، جیسے 2 4 آگے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ صنعت محملہ، وہ صنعت جس میں شاعر شعر میں کوئی نقطہ دار الفاظ کا استعمال کرتا ہے اور کس جیسے نقطے دار الفاظ کا استعمال نہیں کرتا ہے، وہ صنعت معاملہ ہو گیا۔ اب صنعت معاملہ کو ایک چیز بتا دیں، یہاں پر تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی تھی کہ صنعت معاملہ کیا ہو جائے گا؟ وہ آپ کے صنائع لفظی میں ہی آئے گا، صنعت معاملہ۔ اب اس کے بعد جو شروع ہو رہا ہے یہ صنعت ایہام شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے صنعت کون تھی؟ اس سے پہلے کی صنعت رہے گی وہ رہے گی، اس سے پہلے کی صنعت تضاد صنعت رہے گی۔ تضاد مینس ہوتا ہے ایک دوسرے کے ضد میں، وہ متضاد الفاظ آپ پڑھ چکے ہیں، وہی صنعت تضاد رہے گی، اور یہ دوسرے نمبر پر رہے گی صنعت ایہام۔ صنعت تضاد مینس ہوتا ہے ایک دوسرے کی ضد میں ہو۔ صنعت ایہام میں کیا دیکھا؟ شعر میں ایسے لفظ لانا، شعر میں ایسے لفظ لانا جس کے 2 معنی ہوں، ایک قریب کے دوسرا بعید کے، جیسے کل جو مسجد میں جا فسا مومن رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ اس کے بعد مرات النظیر دیکھے، شعر میں چند ایسے الفاظ لانا جو آپس میں مناسبت رکھتے ہوں، جیسے یہ موج پریشاں خاطر کو پیغام لب ساحل نے دیا ہے، دور وصال بحر ابھی دریا میں ہی گبڑا ہی گیا۔ حسن تعلیل، شعر میں کسی چیز کی ایسی وجہ بتائی جائے جو حقیقت میں اس کی وجہ نہ ہو بلکہ کوئی اور وجہ ہو، جیسے پیاسی جو تیسری پاہ خدا 3 رات کی ساحل پہ سر پٹکتی تھی موجے فرات کی۔ تجاہل عارفانہ، جان بوجھ کر انجان بننا، اس میں صنم جیسے جان بوجھ کر انجان بنتا ہے، جیسے صنم تم سنتے ہیں تیرے بھی کمر ہے، کہاں ہے، کس طرف ہے اور کدھر ہے۔ صنعت تلمیح، شعر میں کسی مشہور قصے یا کسی تاریخی مذہبی واقعات کی طرف اشارہ کرنا تلمیح ہوتا ہے، جیسے ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ درد کی دوا کرے کوئی۔ صنعت مبالغہ، شعر میں کسی بات کا اتنا بڑھا چڑھا کر بیان کرنا کہ وہ لگ بھگ ناممکن ہو، جیسے پانی تھا، آگ گرمی روز حساب تھی، ماہی جو شیخ موج تک آئی کباب تھی۔ اس کے بعد کیا دیکھیں ہم کہ اردو قواعد، لفظ کس کو کہتے ہیں؟ لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ہمارے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، موضوع یا پھر کلمہ یا پھر مومل ہوتا ہے۔ موضوع کیا ہوتا ہے یا پھر کلمہ کیا ہوتا ہے؟ معنی دار لفظ کو کلمہ یا پھر موضوع کہتے ہیں۔ مومل جس کے معنی نہ ہو، جیسے ولم وافی ہو گیا۔ کلمہ کی 5 قسمیں ہوتی ہیں، اسم، فعل، حرف، صفت، ضمیر۔ اسم کس کو کہتے ہیں؟ اسم جس جہاں چیز کا نام ہو اسے اسم کہتے ہیں، جیسے حامد، میرٹھ، کرسی۔ اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا؟ فعل جس سے کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے۔ اس کے بعد کیا دیکھا؟ حرف جس کے کوئی تنہا معنی نہ ہو، دوسرے کے ساتھ مل کر معنی پیدا کر رہا ہو۔ صفت کیا ہے؟ اچھائی برائی بیان کر رہا ہو۔ اسم کی ضمیر کیا ہے؟ اسم کے بدلے بولا جا رہا ہو۔ اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا؟ اسم کی 5 قسمیں ہوتی ہیں، اسم خاص یا معرفہ، اسم جمع، اسم عام یا نکرہ، اور اسم جمع، اسم مادہ، اسم کیفیت۔ اسم خاص یا معرفہ کسی خاص جگہ کا نام ہو، جیسے دہلی، تاج محل۔ اسم عام یا نکرہ، جیسے کرسی، جہاز۔ اسم جمع جو چیز مجموعے کو ظاہر کرے، جیسے قافلہ، فوج، جلسہ۔ اسم مادہ وہ اسم جس میں کوئی مادہ ظاہر ہو، جیسے سونا، چاندی، پیتل وغیرہ۔ اسم کیفیت جو کسی کی کیفیت یا حالت بیان کر رہا ہو، جیسے خوف، گرمی، غصہ، روشنی۔ اس کے بعد اسم خاص یا معرفہ کی بھی 6 قسمیں ہوتی ہیں، علم، عرف، لقب، خطاب، تخلص اور پھر قنیت ہوتا ہے۔ علم بچے کی پیدائش کے وقت سرپرست کی جانب سے جو نام دیا جاتا ہے اس کو علم کہتے ہیں۔ عرف جو نام اصل معنی کی جگہ محبت یا حقارت کی وجہ سے بولا جائے، جیسے کلو، گولو، موٹو، پتلو۔ اس کے بعد لقب کیا ہو گیا؟ جو کسی خوبی کی وجہ سے مشہور ہو جائے، جیسے حضرت موسیٰ کا کلیم اللہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر اللہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روح اللہ تھا، اور حضرت علی کا شیر خدا تھا۔ خطاب کیا ہو گیا؟ بادشاہ یا سرکار کی جانب سے ملنے والا اعزازی نام خطاب کہلاتا ہے، جیسے خان بہادر، پدم بھوشن، پدم شری۔ اس کے بعد کیا ہو گیا؟ تخلص کیا ہو گیا؟ شاعر اپنے شعر میں اپنا چھوٹا سا نام استعمال کرتا ہے، اس کا تخلص کہتے ہیں۔ کنیت کیا ہو گیا؟ جو نام کسی خاندانی رشتے کی وجہ سے فیمس ہو جائے اسے کنیت کہتے ہیں۔ اس کے بعد فعل کی 6 قسمیں ہوتی ہیں، فعل ماضی، فعل حال، مستقبل، اور فعل مضارع، فعل امر، فعل نہیں۔ اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا؟ فعل وہ فعل ہے فعل ماضی جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے، فعل حال جو ہو رہا ہو، فعل مستقبل جو ہونے والا ہو، فعل مضارع جس میں حال اور مستقبل دونوں پایا جائے، جیسے میں آؤں گا تو ہو جائیں گے۔ فعل امر وہ فعل جس میں کام کرنے کا حکم دیا جائے، جیسے گیند لاؤ، نیچے بیٹھو۔ فعل نہیں جس میں کام کرنے سے روکا جائے، شور مت کرو، پھول مت کرو۔ حرف کی 8 قسمیں ہوتی ہیں، حرف جار، حرف عطف، حرف فجائیہ، حرف ندا، حرف استفہام، حرف شرط، حرف علت یا سبب، حرف استثناء۔ حرف جار کس کو بولتے ہیں؟ وہ حرف جس کی مدد سے جملے بنتی ہیں، جیسے میں، سے، کو، تک وغیرہ۔ اس کے بعد حرف عطف دو کلموں، 2 جملوں کو جوڑنے والا حرف عطف کہلاتا ہے، جیسے حامد اور احمد اسکول گئے۔ حرف فجائیہ وہ حرف جو رنج و غم، خوشی کے، تعجب وغیرہ سے جذبات سے زبان سے نکل جائے، جیسے وہ ہے ماشاء اللہ وغیرہ۔ اس کے بعد حرف ندا جو کسی کو مخاطب کرنے کے لیے بولا جائے، جیسے او لڑکی، اے لڑکے۔ اس کے بعد حرف استفہام جو کوشچن پوچھنے کے لیے پوچھا جائے، بولا جائے، جیسے کیوں، کب، کیسے۔ حرف شرط وہ حرف ہے جس میں شرط ظاہر ہو، جیسے اگر تم محنت کرو گے تو تم پاس ہو جاؤ گے۔
हर्फ इल्लत या सबब दो जुमलों को जोड़ने के दरमियान सबब ज़ाहिर करे, चूँ जैसे चूँकि, क्योंकि, लिहाजा, इसलिए। उसके बाद हर्फ इस्तिस्ना वो हर्फ जो अलग करने के लिए बोला जाए, जैसे तुम्हारे अलावा सब मौजूद थे, वो हाजिर होता मगर बीमार हो जाता। उसके बाद सिफत की 5 किस्में देखी हैं हमने, सिफत ज़ाती, सिफत निस्बती, सिफत तादादी, सिफत मिक़दारी और सिफत इशारी। उसके बाद क्या देखा, सिफत ज़ाती में वो सिफत जो किसी शख्स के अंदरूनी अच्छाई या बुराई ज़ाहिर करे, जैसे हामिद शरारती है, अहमद अच्छा लड़का है। सिफत निस्बती वो सिफत जिसमें ताल्लुक या निस्बत का इजहार हो, जैसे मेरठ से मेरठी, लखनऊ से लखनऊ, दिल्ली से दिल्ली। उसके बाद क्या देखा, सिफत तादादी या सिफत आददी वो सिफत जिससे किसी इसम की तादाद ज़ाहिर हो, जैसे 4 मजदूर, 5 रुपये वगैरह। उसके बाद सिफत मिक़दारी वो सिफत जिससे किसी इसम का मिक़दार या वज़न ज़ाहिर हो, जैसे 2 किलो चावल, 3 लीटर तेल, 5 किलो आटा। उसके बाद सिफत इशारी जो वो सिफत जिससे किसी मौसूफ की तरफ इशारा किया जाए, जैसे वो बच्चा बड़ा खूबसूरत है। उसके बाद सिफत की 5 किस्में होती हैं, सिफत ज़मीर, ज़मीर की 5 किस्में होती हैं, ज़मीर शख्सी, ज़मीर मौसूला, ज़मीर इस्तिफ़हामी, ज़मीर इशारी, ज़मीर तनकीरी। ज़मीर शख्सी क्या होता है, वो ज़मीर जो जुमलों को ज़मीर शख्सी क्या होता है, ज़मीर मौसूला वो ज़मीर जो दो जुमलों को आपस में जोड़ने का काम करता है, जो काम करता है वो दाद पाता है, जैसे हो गया इसमें जो और क्या हो जाएगा, इसमें जो हो गया या फिर और हो जाएगा, तो वो फिर क्या हो जाएगा, वो ज़मीर मौसूला हो जाएगा। अब ज़मीर शख्सी एक है, वो ज़मीर जो किसी ख़ास शख्स के लिए बोला जाए, जैसे वो, तुम वगैरह। और ज़मीर इस्तिफ़हामी वो ज़मीर जो सवाल करने या सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हो, जैसे कौन, कहाँ, कैसे। ज़मीर इशारी वो ज़मीर जो किसी की तरफ इशारा करने के लिए बोली जाए, जैसे वो, ये, वो, है ना, वगैरह। उसके बाद ज़मीर तनक़ीरी वो ज़मीर जो किसी गैर मौजूद चीज़ के लिए बोला जाए, जैसे कोई, कुछ वगैरह। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद जिन्स की 2 किस्में होती हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर जो लड़कों के लिए बोला जाए, मुअन्नस जो लड़कियों के लिए बोला जाए। उसके बाद हमने क्या देखा कि तादाद की 2 किस्में होती हैं, एक वाहिद हो गया, एक जमा हो गया। एक अदद को वाहिद कहते हैं, जमा क्या हो गया, एक से ज़्यादा अदद रहेंगे तो फिर वो जमा हो जाएगा। ये सब हमने जमा देखे। उसके बाद मुतज़ाद अल्फाज देखे जो एक दूसरे के ज़िद में हो, उसी जैसे आज़ादी हो गया, गुलामी हो गया, रात हो गई, दिन हो गई, अर्ज़ हो गया, समा हो गया, अर्श हो गया, फ़र्श हो गया, ये सब क्या है, मुतज़ाद अल्फाज। मुतरादिफ़ अल्फाज क्या हो गए, जैसे एक अल्फाज है और अल्फाज के मानी भी उसी के सेम हो, जैसे मरना भी, मरना डेड होना है, डेथ होना है, वफ़ात, मौत, इंतकाल, सब के मानी मरना ही है। जैसे पेड़ हो गया, दरख्त मीज़ भी होता है पेड़, शजर मीज़ भी होता है पेड़। उसके बाद हरूफ़ शम्सी, हरूफ़ कमरी हो गया। हरूफ़ शम्सी में वो हर्फ जिनमें पहले अलिफ आते हैं मगर उस वक़्त लाम का तलफ़्फ़ुज़ नहीं किया जाता है, और हरूफ़ कमरी में किया जाता है। इसके 14 किस्में, 14 होते हैं। मुंदरजा हरूफ़ शम्सी 14 हैं और हरूफ़ कमरी भी 14 हैं। और उसके बाद हमने क्या देखा, साबिका और लाहिका देखा। साबिका और लाहिका मतलब क्या होता है, जिस जो लफ्ज़ जोड़कर बनते हैं, जैसे साबिका हो गया, ये शुरुआत में ही लफ्ज़ जुड़ता है, और लाहिका लफ्ज़ जो होता है वो बाद में जुड़ता है, जैसे नाउम्मीद, ना हो गया, नाउम्मीद, नामुराद, नामुमकिन, नादान, नामालूम। और उसके बाद लाहिका में क्या हो जाएगा, जैसे आबाद, फैज़ाबाद, अकबराबाद, आमेज़, गाँव आमेज़, मुसर्रत आमेज़, असर आमेद, गढ़, अलीगढ़, आज़मगढ़। ये हो गया आपका। तो आपको वीडियो कैसी लगी, आज का ये क्लास आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कमेंट करके। और कुछ अपनी राय पेश करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय पेश कीजिए। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शाद रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।